اگر ابھی پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ 17 خرب ہے اور جب آپ 4 لاکھ تنخواہ کرتے ہیں تو تب یہ 400 پلس خرب بجٹ بن جائے گا. آپ اس کا مطلب پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 4 لاکھ آپ دے رہے ہو, یہاں 6 لاکھ تنخواہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کے اپنے ایک ملازم کی 35,000 تنخواہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سوشلزم کے آنے کے وہ تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے نا. نہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں نے لاکھوں روپے دے رہا ہوں. مطلب 4 لاکھ تنخواہ میں ان کو دینا شروع کر دوں تو میں سیاست تو چھوڑ دوں گا نا. پھر اسٹیبلشمنٹ میں پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. 2019 میں تو میرے پاس اس وقت آئے تھے اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ. سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں. بالکل ہم سیکولر. آپ تو قائد اعظم کے خلاف ہیں. پھر قائد اعظم نے کوئی اسلامک ملک نہیں بنایا تھا. لوگ شریعت کو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور وہیں آپ سرخ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ خود بھی جاہل ہیں نا. اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ مذہب نہیں ہے. جواد احمد سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں اور عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا, تو عوام آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں سوشلسٹ ہوں تو میں شراب پیتا ہوں. یہ لوگ بے غیرت لوگ ہیں تو انہوں نے سوشل میڈیا بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے عمران جو ہے آپ کو پاپولر نظر آتا ہے. میرے گھر میں بشرا بی بی نے فون کرائے تھے. اقرار الحسن نے بھی ابھی پارٹی بنا لی عوام راج. اس کی بھی پارٹی آخر کا دائیں بازو کی پارٹی ہے نا. یہ جو لال جھنڈا ہے یہ ٹرکی والا لال ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی. آج ہمارے ساتھ برابری پارٹی کے بانی اور کامریڈ جواد احمد صاحب موجود ہیں. کامریڈ کیسے ہیں آپ؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ زین, آپ کا شکریہ کہ آپ اسپیشلی تشریف لائے. کامریڈ, پارٹی کا نام برابری, جھنڈا آپ کا لال, سوشلزم کو آپ پاکستان میں رائج کرنا چاہتے ہیں, تو کیا منشور ہے آپ کا؟ اچھا, ہمارا جھنڈا لال نہیں ہے. ہمارا جھنڈا جو ہے نا وہ اس میں 3 رنگ ہیں, لیکن ہمارا جو سمبل ہے وہ ایک گول دائرہ ہے اور اس کے اندر ایکوالٹی کا نشان ہے. تو وہ ہمارا ایک لال رنگ کا جو ڈبہ ہے اس کے اندر ہے, ایک طرف گرین ہے اور ایک طرف یلو ہے. تو یہ ہمارا جھنڈا ہے بیسیکلی. تو سوشلزم کے حوالے سے دیکھو, ہمارا جو مینیفیسٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں مفت تعلیم, مفت علاج کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس ملک کے اندر جتنی بھی استحصال ظلم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کو لانے میں ایک ٹرانزیشنل سٹیج بھی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو منیمم ویج بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ایک دم تو سوشلزم نہیں آ جاتا نا, ایک عبوری پروگرام ہوتا ہے. تو ٹرانزیشنل پروگرامس کو کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو جو فوری مراد ملنی چاہیے جس سے انسانوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں, اس طرح کہ کم از کم وہ بے بسی اور مجبوری سے باہر نکلیں اور وہ اپنی زندگی انجوائے کر سکیں. پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ ہر ایک کو اس کی ایبیلٹی کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں اور اس کے کام کے مطابق اس کا معاوضہ دیتے ہیں, جس کو سوشلزم کہتے ہیں. تو وہ تو ٹائم لگے گا, لیکن ہمارا مینیفیسٹو سارا کا سارا جو ہے اس میں لینڈ ریفارمز بھی ہیں, بہت بڑے لیول پہ لینڈ ریفارمز ہیں. ہم اربن اور رورل دونوں چاہتے ہیں. پھر ہم جو کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ کرتی ہیں اس طرح کہ غریب آدمی تک ٹریکل ڈاؤن میں کچھ نہیں جاتا سرمایہ داری نظام میں, ہم ان تمام جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا صنعتیں ہیں یا جو بھی آپ سمجھیں گے کاروبار ہیں, ہم ان کو قومیائیں گے, کیونکہ قومیائی بغیر وہ اس ملک کے اندر عام لوگوں تک خوشحالی نہیں جا سکتی. ہم ساری صنعتوں کو قومیانے کی بات نہیں کر رہے, ہم مڈل کلاس کے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو بھی قومیانے کی بات نہیں کر رہے, ہم کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کی بات کریں. اسی طرح ہم انڈسٹری جو ہے وہ ریاست کے بینر کے نیچے لگائیں گے. ریاست خود انڈسٹری لگائے گی, سبسڈی ختم ہوگی. جو بڑے بڑے جو تقریباً آپ سمجھو کہ 18 ارب سے زیادہ 18 ارب ڈالر سے زیادہ جو دی جاتی ہے ان لوگوں کو, جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں پاکستان کے اندر, وہ بھی ختم ہوگی, بلکہ یہ سبسڈی عام لوگوں کو دی جائے گی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے بڑا انقلابی قسم کا ہے, بڑا ریڈیکل پروگرام ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی تمام انڈسٹری جو ہے وہ حکومت کے زیر سایہ کی تھی, لیکن اس کا نتیجہ دیکھ لیں, سٹیل مل بھی بند ہوگی, پی آئی اے کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اور کس طرح آپ اس کو پھر آپ کس طرح پاسبل کریں گے؟ زین 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ساری انڈسٹری نیشنلائز نہیں کی تھی, ملٹی نیشنلز کو نیشنلائز نہیں کیا انہوں نے. مثال کے طور پہ
پھر میں ساتھ اس کو بھی جوڑ لیتا ہوں کہ انہوں نے لینڈ ریفارمز بھی جو کیے وہ بھی ہاف ہارٹیڈ تھے. اس کے اندر انہوں نے انہی جاگیرداروں نے اپنے ملازموں کے نام پہ زمینیں کر دیں اور اصل میں ان کے انڈر ہی رہیں, تو وہ بڑا کچھ ہوا اس زمانے میں. لیکن اس کی وجہ کیا تھی, کیوں ایسا ہو سکا, کیوں ذوالفقار علی بھٹو سے ریفارمز نہیں ہوئے؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو خود سوشلسٹ نہیں تھے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ سوشلسٹ تھے. انہوں نے سوشلزم کا نعرہ مارا تھا اور انہوں نے مذہب اور سوشلزم کو اکٹھا کر کے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی تھی جس کو ہم مذہبی سوشلزم کہتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے نہیں, کیونکہ معاشی نظام کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. مذہب کا تعلق میرے سے ہے, انسانوں کے ساتھ ہے, میرا مذہب ہے. نظام کا مذہب نہیں ہوتا, نظام ہوتا ہے. جیسے بینکوں کے اندر جو سسٹم چلتے ہیں وہ نظام ہے. بینکوں وہ اس سے آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں, لیکن وہ ایک معیشت کے نظام کے اندر فائنینس سسٹم ہے جو وہاں چلتا ہے. اسی طرح سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے یا کیپٹلزم ہے یا سوشل ڈیموکریسی ہے, جتنے بھی نظام ہیں جو کہ معیشت کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا معیشت کے نظام ہیں خود, وہ سارے کے سارے ان کا مذہب کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ انہوں نے اس طرح کا نعرہ مارا تھا, اور اس میں لوگوں کو جس طرح کا شعور دینا چاہیے تھا کہ ان کو سوشلزم کے بارے میں پتہ ہوتا. آئینی جو انہوں نے آئین جو بدلا تھا 1973 میں, اور اس آئین کے اندر انہوں نے شک رکھی تھی کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک, جو کہ سوشلزم کی جیسے میں نے کہا ڈیفینیشن ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو پہلے تیار نہیں کیا گیا شعوری طور پہ. جب تک کوئی سوشلسٹ پارٹی لوگوں کے اندر اپنی روح, اپنی اساس, اپنے نظریے کی نہیں لے کے جاتی, ان کو عقل کے ذریعے متاثر نہیں کرتی, عقل کے ذریعے ان کو آمادہ نہیں کرتی یا ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا پاتی, تو پھر وہی ہوتا ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا جو ٹرینڈ ورکر اور ٹرینڈ جو ووٹر اور ٹرینڈ لیڈر جو ہوتا ہے, جو کہ سوشلزم کے اوپر ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوتا. جب کوئی آپ کے اوپر بحران آتا ہے تو وہ جو لوگ کیپٹلزم کے اندر ہی جس طرح ٹرین ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اس کو لیتے ہیں, اسی طرح, کیونکہ نعرے بازی سے سوشلزم نہیں آتا. تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ اس زمانے کی نیشنلائزیشن جو تھی وہ کوئی ایسے ٹرینڈ ورکرز نے کی تھی جو کہ سوشلزم کو جانتے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے ہیں دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن امی بکرس پارٹی میں بھی رہے ہیں, اس سے پہلے لیبر پارٹی میں بھی رہے ہیں, آج کل ایک اور پارٹی کے ساتھ ہیں. وہ مجھے اپنے علاقے میں لے گئے, ایک پنجاب کے اندر ہی ایک علاقے میں, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو مجھے اچھی طرح وہ واقعہ یاد ہے آج تک. تو میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے جو ہے نا بڑا مزدور کسان میرے ساتھ ہیں. تو مجھے تو پتا تھا کہ ووٹ شوٹ تو ان کو کوئی نہیں ملنا, کیونکہ ان کو جانتا کوئی نہیں ہے. آپ جب سڑک پہ آپ کو کوئی جانتا نہ ہو, اس سڑک کے لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے آپ کو. بڑی یہ سمپل سی بات ہے. لیکن بہرحال وہ ہمارے نظریے کے لوگ تھے, ہم چلے گئے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مزدور بہت سارے, اور انہوں نے ان کے ساتھ اپنی ایک آپ سمجھیں کہ ایک سیاسی اکٹھ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. میں نے ان سے صرف اتنا سوال پوچھا, اس زمانے میں بہت ریڈیکل تھا, میں بالکل نظریاتی باتیں کرنے کی دل کرتا تھا, سوشلزم کی بات کرنے کا دل کرتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو کوٹ کرنے کا دل کرتا تھا. ذرا ہوتا تھا نا نیا بندہ, وہ ہوتا ہے انقلابی بنا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ بتائیے کہ سوشلزم کے اندر یہ, تو میری شکلیں دیکھنی شروع کر دی سب نے, مزدوروں نے. تو مجھے ایک دم خیال ہے کہ یہ کیا ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو سوشلزم کا پتہ ہے؟ آپ بلیو کرو جتنے لوگ بیٹھے تھے کسی کو نہیں پتا تھا, کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے. بالکل یہی برٹرینڈ رسل کے ساتھ ہوا جب وہ 1920 میں رشیا گیا, اور اس نے وہاں جا کے دیکھا کہ پیجنٹری جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں سوشلزم کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں لینن کون ہے. آپ بلیو کرو گے, یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پریکٹس اینڈ تھیوری آف بولشوزم کے اندر. تو اس نے کہا کہ میں تو جب گیا تھا رشیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں خود ایک بہت بڑا کمیونسٹ ہوں. میں اتنا انسپائرڈ تھا ان سے کہ انہوں نے کمال کام کیا, مزدوروں کی حکومت قائم کر دی ہے, عام لوگوں کی مڈل کلاس کی حکومت قائم کر دی ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو مجھے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ انقلاب دیر تک نہیں رہے گا. اور وہی ہوا. پھر بعد میں ڈکٹیٹوریل رول آیا, پھر آپ کو پتہ ہی ہے آئرن کرٹن لگا, لوگوں کی جو حق رائے دہی جو ہے اس کو بھی دبایا گیا, بڑا کچھ کیا گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سوشلزم کا علم لوگوں کے اندر نہ ہو, شعور نہ ہو, آپ صرف اور صرف اوپر کے سطح پہ پارلیمنٹ کی حد تک یا اس کے نیچے اگر آئیں تو لوکل گورنمنٹ کی حد تک کچھ لوگ لیڈرشپ میں آ کے لوگوں کو نعرے مار مار کے پاگل بنا کے, مطلب روٹی کپڑا مکان جیسے صرف نعرہ اگر صرف ان کے لیے ہو کہ ہمیں ملے گا, اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے آئیں
اور اس کے بعد جب سوشلزم آپ قائم کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا۔ تو ہم تو علم اور شعور بانٹنے کی بات کریں، جب تک کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہمارے نظریے پہ نہیں کھڑے ہوں گے، سوشلزم کے نظریے پہ، اس وقت تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی بھی نیشنلائزیشن، کوئی بھی لینڈ ریفارمز وہ ٹک نہیں سکیں گے زیادہ دیر تک۔ اچھا کامریڈ، آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر شعور لانے کی ضرورت ہے سوشلزم پر۔ آپ ایک اسلامک کنٹری کے اندر موجود ہیں اور لوگ شریعت کو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور وہیں آپ سرخ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کیسے شعور آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے آپ آئے گا؟ دیکھو یہی تو اصل بات ہے نا کہ میں تو خود بہت سچا پکا مسلمان ہوں، میں تو خدا کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میرا تو حسن ظن یہی ہے نا کہ میرا خدا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے ہی مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور میں نہ تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی دہریہ ہوں، نہ ہی میں ایسا آدمی ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں مذہب کے حق میں نہیں ہوں یا مذہب کے خلاف ہوں۔ میں تو خود، میں نے بتایا، میں خود بہت بڑا مسلمان ہوں، اور کوئی مسیحی ہے، کوئی اگر کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے ہمارے ملک میں جو رہتے ہیں لوگ، وہ اپنے لیے جو سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیعہ سنی ہوتے ہیں، ایک سنی ہوتا ہے ایک شیعہ ہوتا ہے، جو جس کے لیے ٹھیک ہے وہ صحیح ہے، جس کا جو مذہب ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اور ذاتی معاملہ ہے یہ آپ کا، یہ ہم سمجھتے ہیں، صرف فرق کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے ہر انسان کا۔ اب مذہب کو سیاست میں یوز کرنا، مذہب کو میڈیا پہ ہر وقت پروجیکٹ کرنا، اور مذہب کو ایجوکیشن میں بھی کافی حد تک، اس حد تک انکلکیٹ کرنا، مطلب اس کو اس کے اندر ایک پارٹ اس کا اتنا بنا دینا کہ جس قسم کی آپ کی پاپولیشن ہو، جیسے اگر آپ بریلوی ہیں زیادہ تو پھر بریلوی نصاب، اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی، اگر آپ سعودی عرب کی طرح وہابی ہیں تو وہابی۔ آپ جب اس طرح لوگوں کو آرگنائز کرتے ہیں نا اس کے اوپر، تو ادھر مسئلے پڑتے ہیں۔ آپ کو مذہب کو ذاتی مسئلہ رہنے دینا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو بات کرنی چاہیے انسانوں کے مسائل کی، اور سب انسانوں کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ آئے گی میری یہ بات کہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ بڑا چورن بیچا گیا ہے، اور اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ مذہب نہیں ہے، مذہب کی سب سے کم ضرورت ہے، کیونکہ سب مذہبی ہیں۔ آپ دیکھو نا، ذہن ایک آدمی کے پاس روٹی ہو اور وہ کہہ رہا ہو مجھے کھلونا دیں، میرے بچے کو کھلونا چاہیے، اور اس بچے کے پاس روٹی مل رہی ہو اس کو، اور میں اس کو پھر ایک روٹی دے دوں، کھلونا نہ دوں، یہ تو وہی بات ہے۔ ادھر سب سے زیادہ وافر مقدار میں مذہب ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہے، ہر کوئی اس کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہے۔ جو اس کے پاس نہیں ہے وہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، عزت، روزگار، تعلیم، علاج، پھر بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، یہ ساری چیزیں اس کو عزت نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیاسی جو لیڈر ہیں ان کا فرض ہے، سیاسی پارٹیوں کا، کہ ان کو صرف یہ دینے کا وعدہ نہ کریں بلکہ ان کو اس پہ موبلائز کریں، ان کو ان کے اندر ایکٹیو کریں کہ وہ ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کریں۔ تو جب آپ یہ نہیں کریں گے، اچھا وہ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اس لیے کیونکہ وہ خود امیر ہیں، سرمایہ دار، جاگیردار مافیاز ہیں۔ اگر انہوں نے عام لوگوں کو ایکٹیوسٹ بنا دیا تو سب سے پہلے وہ کس کو پکڑیں گے؟ ان کو خود کو پکڑیں گے، تو اس لیے وہ نہیں کرتے۔ لیکن جو ہماری جیسی پارٹیاں ہیں، ہم تو کرنے ہی آئی ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ متحد ہوں، اور طبقاتی سوال کے اوپر کھڑے ہو کے، امیر غریب کا جو سوال پیدا ہوتا ہے اس میں عام لوگوں کی ایک بہت بڑی تحریک چلائیں، اور اس ملک کو اور اس کی پارلیمنٹ کو، اس کے جتنے بھی ادارے ہیں، ادھر سے جو اس طرح کے امیر، کھرب پتی، ارب پتی لوگ ہیں، اور پھر قبائلی سردار ہیں، پھر پیر و مرشد ہیں، وڈیرے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ سرمایہ دار، جاگیردار مافیاز ہیں، ان سے پاک کریں۔ جب تک یہ لوگ سیاسی نظام میں سب کے فیصلے کرتے رہیں گے، عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ہم سمجھتے ہیں، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، اپنے کی بھی عزت کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ سوشلزم دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا، آپ کے پاس کوئی مثال ہے جہاں سوشلزم کامیاب ہوا ہو؟ یار کامیاب اور ناکامیاب جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اگر کیپٹلزم جو ہے، اگر وہ، کیونکہ کیپٹلزم کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، میں وہی بتانے لگا تھا، فرینچ ریولوشن میں بھی اینڈ پہ کیپٹلزم کو ساتھ رکھنا پڑا تھا۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آج اس ملک کے اندر آپ پوچھیں کہ کیپٹلزم چل رہا ہے تو وہ تو نہیں چل رہا۔ اگر تو آپ نے صرف نظام چلانا ہے اوپر کا تو وہ تو ہر چیز ہی چل جاتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک پرانی سی بندوق ہو، اور کسی وہ اس کی نہیں ہے، جیسے درے کی بنی ہوئی بندوق ہو، اور اس کو آپ چلائیں تو وہ چل تو جائے گی وہ بھی، لیکن جو بہت زبردست گن ہوتی ہے، جو جرمن گن ہو یا جو فرینچ گن ہو،
اس کے مقابلے میں آپ چلائیں گے تو وہ چلے گی نہیں, وہ کام کرے گی. یہاں پہ کام نہیں کر رہا جو نظام ہے. نظام کام کر رہا ہوتا تو عام لوگ پاگلوں کی طرح پریشان نہ ہوتے اس وقت. وہ اپنی روزی روٹی کے لیے بھاگ نہ رہے ہوتے, وہ اپنی بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے ان کو مجبوری اور محرومی نہ نظر آ رہی ہوتی اپنی. یہ کوئی نہیں چل رہا نظام, یہ بالکل غلط ہے. کیپٹلزم اگر چل رہا ہوتا تو اس دنیا میں اتنی غربت نہ ہوتی, اتنی پریشانی نہ ہوتی اور اتنی محرومی نہ ہوتی. یہ چل نہیں رہا, یہ صرف گھسٹ رہا ہے. یہ اپنی وہ کہتے ہیں نا سانسیں جو ہیں وہ آدھی سانسیں لے کے چل رہا ہے, اور ان سانسوں سے صرف فرق ان لوگوں کو پڑ رہا ہے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے جو پہلے سے اس ملک اس نظام کے رکھوالے ہیں, جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں, ان کے لیے چل رہا ہے. تو اس لیے سوشلزم کا نہ چلنا, اور آپ کہہ رہے ہو کہ کہاں پہ آیا ہے, دیکھو سوشلزم جب آیا نا رشیا میں تو لینن نے خود پیشن گوئی کی. اس نے خود کہا 1920 اور 22 کے درمیان میں اس کی تقریریں ہیں. اس نے کہا کہ اگر جرمنی میں سوشلزم نہ آیا تو ہمارا سوشلزم بھی ختم ہو جائے گا, ڈومڈ ہے. اس نے کہا ہمارا سوشلزم ڈومڈ ہے. اور اس نے کہا کہ یہ بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ جرمنی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی بڑا ایڈوانسڈ ہے, اور ہمیں وہ ٹیکنالوجی چاہیے جرمنی سے. جرمنی سوشلسٹ نہ ہوا تو ہمیں بھی نہیں دے گا, اور ہمیں وہ ٹیکنالوجی ملے گی نہیں تو ہم زیادہ عرصہ سروائیو اس لیے نہیں کر سکیں گے کیونکہ سامنے کیپٹلسٹ ملک اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم سروائیو کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا ایک نظریاتی ایشو بھی ہے, اور سرمایہ داری نظام جو ہے وہ چاہتا بھی نہیں اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو. تو اس لیے یہ جو پیشن گوئی ہے سوشلزم کے نہ چلنے کی, وہ تو خود لینن نے کی ہے. یہ تو باتیں کہتے ہیں نا, ہم کہتے تھے ٹوٹ جائے گا, وہ تو خود کہہ رہا تھا. جب تک کسی ملک میں سوشلزم تمام انسانوں کو خوشحال اس حد تک نہ کر دے کہ وہ ان کی خوشحالی کا وہی لیول بن جائے جو کہ سرمایہ داری جو ملک ہیں اس کے اندر ان کی بہت تھوڑی تعداد کا ہو, باقی سب لوگ ان سے کم ہو. جیسے رشیا کا تو خوشحال ترین آدمی ہو, مطلب عام خوشحال آدمی جو ہو یا عورت ہو, وہ امریکہ کے عام خوشحال مرد اور عورت سے بہت زیادہ خوشحال ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو یہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا. اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگا پوری دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیوں اس ملک کے اندر سوشلزم آنا ضروری تھا, اور کیوں اس سے کیا پھل ملے ہیں, کیا فائدے ہوئے ہیں. اس وقت تک کیپٹلزم یہی کہتا رہے گا کہ دیکھیں جی ان سے تو کچھ چل ہی نہیں رہا. ان سے کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور پھر بعد میں اسٹالن نے آگے جس طرح کے فیصلے کیے. اسٹالن کو بھی کچھ لوگ سوشلسٹ مانتے ہیں, میں تو نہیں مانتا. میں سوشلسٹ تو مانتا ہوں. دیکھو اس حد تک کہ آخرکار تو وہ بولشوک پارٹی کا بہت بڑا ایک ممبر تھا, اور اسٹالن جو ہے وہ حریف آپ کے اسٹالن کی مثالیں دیتے ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے. وہ دیکھیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ اگر یہ دیتے ہیں مثالیں تو میں ان سے علمی بحث شروع کر دوں. یہ علمی بحث کا فائدہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے حالات میں آگے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں. رشیا کی جغرافیہ ہی ہو رہا ہے, پاکستان کی ہو رہا ہے. یہاں آپ کس طرح لینن کا انقلاب لے کے آئیں گے, آپ کارل مارکس ٹروسکی کا کس طرح لے کر آئیں گے؟ نہیں, ہم تو ذہن آسی کا انقلاب لائیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم لینن والا لائیں گے؟ آپ کو سرمایہ دار کیسے ٹکنے دے گا؟ یہاں نہیں ٹکنے دے گا. سارا معاملہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کا لوگوں تک پہنچنے کا ہے. پروپیگنڈا ایک اچھا لفظ ہے, میں یہ نہ لوگ سمجھیں کہ پروپیگنڈا کا مطلب ہوتا ہے کہ بری بات ہے. سیاسی اصطلاح میں پروپیگنڈا ایک بڑا زبردست لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں کو تھوڑا سا جو مواد ہے وہ پہنچائیں. اور ایجیٹیشن الٹی چیز ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کم لوگوں کو زیادہ مواد پہنچائیں. مطلب پروپیگنڈا میں تھوڑا مواد زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈے کے بغیر اس ملک کے اندر سوشلسٹ پروپیگنڈے کے بغیر اور صرف برابری پارٹی یہ کر سکتی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. اس کی 3 وجہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہ صرف ہم کر سکتے ہیں. تاریخ میں ایسا نہیں موقع ملتا ہر ایک کو. تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے. تاریخ نہیں دیکھتی کہ سوشلزم کیا ہے, کیپٹلزم کیا ہے. تاریخ کا برین نہیں ہوتا, مطلب اس کا کوئی دماغ نہیں ہوتا. تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو بے جان ہے. تو بالکل اس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ملک کا کوئی مذہب جیسے نہیں ہوتا. ملک ہوتا ہے, لوگوں کا مذہب ہوتا ہے اس کے اندر رہنے والے. تو اسی طرح تاریخ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کئی دفعہ موقع ملتا ہے لوگوں کو کچھ کرنے کا, کئی دفعہ نہیں ملتا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم ہر صورت میں آئے گا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر اس پہ لوگ کنونس نہیں ہوں گے, لوگ اس پہ سٹرگل نہیں کریں گے, لوگ اس حد تک سٹرگل نہیں کریں گے کہ وہ پوری جان اپنی لگا کے اس کے پکڑے نہیں ہوں گے, تو وہ نہیں آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قرآن ہی ہمارے اس وقت نام پہ نکلا ہوا ہے پاکستان میں,
ہماری ذمہ داری ہے برابری پارٹی کی کہ ہم اس ملک میں سوشلزم کے لیے کام کریں، اور ایسے طرح باقی جتنے بھی گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے یا بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں نہیں، بہت چھوٹی پارٹیاں ہیں، وہ آخرکار ہم میں ہی ضم ہوں اور ایک بہت بڑی ایک سوشلسٹ پارٹی بنے، برابری پارٹی۔ ادروائز یہ جو ڈویژن ہے نا، یہ جو تقسیم ہے، یہ سوشلسٹ اسٹرگل کو تباہ کرے گی۔ یہ اپنی اپنی وہ کہتے ہیں نا 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ہر کوئی اگر لگا ہوا ہے تو یہ آپس میں ہی لڑیں گے، یہ ڈویژن رہے گی اس طرح۔ 7 سے 8 سال ہو گئے آپ کی پارٹی کو، آپ ابھی تک کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر چکے ہیں کہ مطلب یہ نظام ٹھیک ہے؟ اب تو بہت زیادہ لوگوں کو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی میرا جو اب دور شروع ہوا ہے نا اس وقت، اب ہم نے باقاعدہ سوشلزم کا نعرہ لگایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 2000 آپ کچھ عرصہ تو ہمارے ساتھ آپ رہے بھی ہو، پھر آپ اپنے کاموں میں بھی مصروف ہو گئے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ذہن جو ہے وہ بہت بڑا صحافی بنے اس ملک کا، بہت بڑا یوٹیوبر بنے، بہت بڑا ایک نقاد بنے سیاست کا۔ کیوں؟ تاکہ آخرکار تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سوشلزم کیا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے پڑھا بھی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے بھی ہو، تو جہاں پہ بھی جاؤ گے ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اس تھیری کو سمجھتے ہیں اور وہ بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرو اس ملک میں لوگوں تک ہم نے جانا ہے اگر، اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کی پارٹی، عوام کی حکومت، غریب اور امیر کی جنگ سیاسی، تو لوگوں کو ایک دم سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے یہ خیال آیا پچھلے کوئی میرا خیال ہے 3-4 مہینے ہوئے ہیں صرف، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور میں نے خود یہ کبھی سوشلزم کی بات کی نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہی والی آپ کی بات کہ لوگ کہیں گے جی یہ تو مذہب کے خلاف، حالانکہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سرمایہ داری نظام جتنا مذہب کے خلاف ہے اور کوئی چیز خلاف نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ہی نہیں نا، ان دونوں نظاموں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب ایک علیحدہ چیز ہے اور معاشی نظام علیحدہ چیز ہے، یہ سمجھنی چاہیے لوگوں کو بات۔ تو ہم پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ایک تو یہ مسئلہ تھا، اس ملک میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ دوسرا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشلسٹ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی کوئی کردار ٹھیک نہیں ہوتے، یہ سارا دن شراب پیتے رہتے ہیں۔ یہ کہ جی ایک بنا ہوا نا کہ انہوں نے کیا کیا، اب لوگوں کا یہ وہ گھسپیٹیے ہیں، وہ سوشلزم میں گھسپیٹیے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مطلب اسلامی اصولوں سے نکالنے کے لیے، یہ بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے نا وہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو انجوائمنٹ ہے نا وہ چلتی رہے، اور اس انجوائمنٹ کے راستے میں چاہے کوئی بھی چیز آئے نا تو وہ اس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں اس ملک کے اندر بہت سی خواتین مڈل کلاس کی اور پھر جو ورکنگ کلاس کی بھی ایسی ہیں، میں نے اتنی اچھی وہ خواتین دیکھی ہیں اور وہ مذہبی ہوتی ہیں۔ اس ملک میں بہت سے ایسے، میں مانتا ہوں کہ مذہب کو بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس ملک میں سب سے زیادہ چوری نہیں بکتا ہے مذہب کا، اور اس پہ بہت نقصان کیا جاتا ہے لوگوں کا، دوسروں کا گمراہ بھی کیا جاتا ہے غلط تعلیمات بتا کے انبیاء علیہ السلام کے۔ وہ تو خود میں تو سمجھتا ہوں سوشلسٹ تھے، کیپٹلسٹ تو کہیں سے نہیں تھے وہ تمام لوگ، لیکن ان کا اس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے میں نے کئی مذہبی لوگ دیکھے ہیں جو اتنے زبردست انسان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہر وقت کہ خدا مجھے پکڑ نہ لے، خدا یہ نہ کر دے۔ ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ دیکھیں جنگ آپ کی مذہب سے ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مذہب انسانوں کے لیے خوبصورت چیز ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، جیسے اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ اب ایشو صرف یہ ہے، ان کو بتانا یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے نا اس کے اوپر لوگ سیاست کر رہے ہیں، وہ آپ کو مذہب پہ لڑانا چاہتے ہیں، جبکہ مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کے تھرو۔ تو میں جو اب آپ بات کر رہے ہو نا، ہوا یہ ہے اس ملک کے اندر کہ کچھ لوگوں نے ہسٹری کے اندر ایسے کام کیے کہ 3 چیزیں سے ابھری۔ ایک کہ جی یہ تو جی خدا کو نہیں مانتے یا مذہب کو نہیں مانتے۔ 2 یہ تو جی ان کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے ہیں، یہ تو مادر پتر آزاد لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 3 کہ یہ تو جی ریاست کے خلاف جو ہیں اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں چیزیں آئی تھیں، جب افغانستان میں لال انقلاب آ رہا تھا اور یہاں کے کیپٹلسٹ چاہتے تھے کہ یہ آگے برصغیر تک نہ آئے، تو پھر یہ چیزیں عوام کے اندر ان کو بڑھایا گیا، بتایا گیا، شدت پسندی آئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ذہن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی تھا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا۔ یہاں بھی تو لوگ ایسے تھے نا جو یہ کر رہے تھے۔ بھئی دیکھو نا، اگر آپ نے سوشلزم کرنا ہے تو آپ کو سوشلزم کے اوپر بات کرنی چاہیے نا۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے صرف اور یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ بتانے کے لیے کہ میں سوشلسٹ ہوں تو میں پیتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب
اس کا کیا تعلق ہے سوشلزم کے ساتھ. اسی طرح آپ جو ہے, میں بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا. وہاں کا دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ اخلاقیات کے اوپر یہ پورے نہیں اترتے, یہ دوسری چیز ہوتی تھی. پہلی مذہب, دوسرا اخلاقیات, اور تیسرا یہ کہتے تھے کہ یہ تو ریاست کے خلاف ہوتے ہیں. جیسے بلوچستان میں لڑائی شروع کرا دی, پختونخوا میں لڑائی شروع کرا دی, سندھ میں لڑائی شروع کرا دی, اور لیفٹسٹ رہے ہیں جو قوم پرست تھے جو نہیں کیا. حالانکہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ بڑا ریڈیکل آپ لیفٹسٹ ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ بہت ہی اینٹی اسٹیٹ ہو جاتی ہے چیزیں, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ اتنی آگے نکل جاتی ہے. بالکل, وہ کیونکہ نفرت جو ہے نا, نفرت وہ آپ کو وہاں لے جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اپنے سفر کے شروع میں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اور ایک اور بات یہ کیا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے جتنے مخالف ملک ہوتے تھے نا, ان کے ساتھ مل جاتے تھے. مطلب آپ سوچیں کہ موومنٹس ہو رہی ہیں ان علاقوں میں, اور ان موومنٹس کے اندر پیسہ کون لگا رہا ہے؟ پاکستان سے باہر مملکتیں, سارے دشمن طاقتیں. بھائی آپ ایک ریاست کو گرانے کے لیے جو آپ کہتے ہیں جی ریاست ہونی نہیں چاہیے, ہم تو اپنا علاقہ چاہتے ہیں, لیکن آپ اس ریاست کو گرانے کے لیے جو آپ کے ارد گرد آپ کے ہم وطن ہیں دوسری ریاستوں سے پیسہ لے رہے ہیں, وہ بھی سرمایہ دار ریاستیں ہیں, وہ چاہتی ہیں, اور وہ بھی سرمایہ دار ریاستیں ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی سرمایہ داری ہمیں پسند نہیں ہے, ہم سوشلزم علاقہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن آپ پیسہ کس سے لے رہے ہیں؟ ایک اور سرمایہ دار ریاست سے. تو دیکھیں اس طرح کے تضادات بہت ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں برابری پارٹی کے ہماری پارٹی ان تینوں جگہ پہ نہیں کھڑی ہوتی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مذہب, ہماری پارٹی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں, اور ظاہری بات ہے پاکستان میں زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, تو مسلمان زیادہ ہیں, تو کوئی مسیحی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, مسیح اس کو نہیں کہہ سکتا. آپ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل ہم سیکولر. آپ تو قائد اعظم کے خلاف ہیں. پھر نہیں, قائد اعظم نا جی ایک اسلامی کنٹری بنا ہے اور آپ قائد اعظم کے خلاف. قائد اعظم نے کوئی اسلامک ملک نہیں بنایا تھا, انہوں نے ایک مسلمان ملک بنایا تھا. آپ اس طرح سمجھ, مسلمان اور اسلامک میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا, انہوں نے مسلمانوں کا پاکستان نہیں بنایا تھا. یہ بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ there will come a time when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious but in the political sense. تو میں ان کے لیے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا جب ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے, مذہبی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ العالمین کیوں کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے رحمت. آپ رحمۃ المسلمین کیوں نہیں کہتے؟ وہ تمام دنیا کے لیے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو بھی, اور آج بھی ذہن رکھیں کہ 1500 سال تقریباً ہونے والے ہیں, ہو گئے ہیں, تو اس کے اندر ان کے جانے کے بعد ابھی بھی سب سے زیادہ دنیا میں مسیحی ہیں, 2.25 کروڑ کے قریب, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسلمان ہیں, اور اس کے بعد بدھسٹ اگر وہ اپنا ریلیجن پروکلیم کر دیں, یعنی پراپر, ہاں مطلب بتا دیں کہ جی ہم اناؤنس کر دیں کہ ہم, وہ ہے نہیں, وہ زیادہ تر لوگ اناؤنس ہی نہیں کرتے. جیسے چین کے اندر لوگ جو ہیں وہ مذہب ہی نہیں اناؤنس کرتے اپنا. تو بدھسٹ تیسرے نمبر پہ ہیں, چوتھے نمبر پہ ہندو ہیں. یہ سارے تقریباً 1 ارب کے آس پاس ہیں یہ سارے, اور مسلمان اور مسیحی تو 2 ارب اور 1.5 ارب کے قریب ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی آبادیاں ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئی, تو کیا آج بھی اگر کوئی انسان رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے نا, چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ ان کی بات تو سن سکتا ہے. تو اس لیے وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ان کو کہا جاتا ہے. یہ جب کہتے ہیں نا کہ جی نہیں جی وہ بھی اس طرح کی ریاست بنانا چاہتے تھے, ہم تو اس پہ بھی اپنا موقف رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. یہ انہوں نے بعد میں کیا سارا کچھ, اور لڑائیاں ہوئیں بنو امیہ بنو عباس کی آپس میں, اور جو کچھ وہاں پہ. ابھی ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں, کہیں بحث چھڑ جائے گی. میں نہیں جاتا, لیکن حالانکہ اگر بحث کی جائے تو یہ تو بڑی آگے تک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر, میں ایک بات سمپل سی بتا دیتا ہوں آپ کو, اگر لوگوں نے اس کا میرے سے پوچھنا ہے پروف کیا ہے, ثبوت کیا ہے, ثبوت خود ممالک ہیں. میں 3 ممالک کی بات کرتا ہوں, پاکستان, اسرائیل اور انڈیا. انڈیا کو میں سیکولر نہیں سمجھتا. انڈیا صرف کانسٹیٹیوشنلی سیکولر کہتا ہے اپنے آپ کو, مطلب دستوری طور پہ, لیکن اس کے اندر بہت بڑے مذہبی اتحاد پسندی بھی ہے, مذہبی گروہ بھی ہیں, وہ سیاست بھی کرتے ہیں, اور وہ بہت خطرناک قسم کی وہاں سیاست ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہندوتوا شروع ہو گئی ہے, اور اس پہ تو وہ پورے اکھنڈ بھارت اشوکا کا بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل وہ والا بنانا چاہ رہا ہے مودی جو ہے. تو اس لیے وہ بھی ایسا ہی ملک ہے. تو اگر ہم تینوں کو مذہبی ملک مان لیں, تینوں کو, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کو بھی مان لیں, تو مجھے بتائیں ترقی کہاں ہوئی ہے؟ ایک ملک بتا دیں ترقی.
حالانکہ تیل کے خزانے ہیں لوگوں کے پاس، ترقی نہیں ہے. ترقی کہاں ہے؟ ترقی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، نیشنلزم میں، ہیومنزم میں، جہاں پہ بھی. وہ ہے امریکہ، کینیڈا، وہ چائنا کمیونزم، نارتھ امریکہ، ہاں نارتھ امریکہ، اور وہ کیپٹلسٹ ہے. چائنا جو ہے وہ سوشلسٹ ہے، اور وہ کمیونسٹ، اور وہ کمیونسٹ ہے اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ ایشیا میں ہے، لیکن وہ کیپٹلسٹ ہو کے سیکولر ہے اور یہ سوشلسٹ ہو کے سیکولر ہے. ادھر بھی انہوں نے کیپٹلسٹ ساتھ رکھے ہیں چائنا. اب جا کے اب وہ ہے نا، وہ تو خیر ضرورت ہی نہیں، تو بھوک تھی چائنا کے اندر، ماؤ کے اگر طریق دیکھیں معاملہ. ابھی ہم جس بات پہ بات کر رہے ہیں نا، اسی طرح آپ یورپ میں آ جاؤ، آپ جتنے ملک اٹھا لو بڑے، ناروے، ڈینمارک، سویڈن اٹھا لو سوشل ڈیموکریسی والے، پھر آپ آ جاؤ اس پہ جرمنی، انگلینڈ، فرانس، اٹلی، بیلجیم، کوئی بھی ملک اس طرح کے اٹھا لو. پھر آپ چلے جاؤ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں چلے جاؤ، پھر آپ رشیا کی طرف آ جاؤ، پھر آپ جاپان میں آ جاؤ، ایشیا میں واپس آ جاؤ، پھر آپ ٹرکی میں آ جاؤ. ٹرکی حالانکہ مسلمان ملک بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، اکثریت مسلمان ہیں. یہ سارے ملک سیکولر ہیں اور سارے ترقی یافتہ ہیں. مطلب مسلمانوں میں بھی سب سے ترقی یافتہ ٹرکی ہے، وہ سیکولر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر انسانی ترقی اور خوشحالی ماڈرن زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی. مذہبی ریاست ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی، کوئی بھی نہیں جائے گا یہ آج تک. ایون اسرائیل کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے. اگر اسرائیل آج کھڑا ہو جائے نا صرف اپنی مذہبی بنیادوں پہ، اور وہ کہے جی ہم نے پوری دنیا کو یہودی بنا دینا ہے، تو وہ مٹ تو سکتا ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا. تو سیکولرزم جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مذہب ہے اس کی عزت کی جائے اور مذہب کو ریاستی معاملات میں نہ ڈالا جائے. بس یہ ہے سیکولرزم، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. کامریڈ جواد احمد سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں اور عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، تو عوام آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ اس لیے کیونکہ عوام کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ تو بہت ہی بڑا منافق آدمی ہے. اس کے ساتھ میرا سب سے بڑا ایشو یہی ہے نا، دیکھیں اس کی ذاتی زندگی کچھ اور ہے. یہ جو تو وہ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم پلے بوائے، یہ تو ابھی بھی ہے نا. یا دیکھو جس دن یہ بڑا تیز آدمی ہے، بڑا مکار آدمی ہے، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اس کے پلے بوائے ہونے سے. اس لیے نہیں پڑتا کہ لوگ جو ہیں وہ خود بھی جاہل ہیں نا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں یا تو طالبان کی طرف جانا ہے یا ہمیں ترقی یافتہ ملکوں کی طرف جانا ہے. ہم دو ہی کام کر سکتے ہیں. درمیان میں رہ کے آپ منافقت والے جو ملک ہوتے ہیں نا، جس کے اندر منافقت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے. وہ ہوتے ہیں ساکت. آپ نے سنا میں ساکن پانی، ساکت پانی یا ساکن پانی وہ بدبو پیدا کرتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. ایون اگر پیچھے بھی بڑھنا چلا جائے وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ تو کرو نا یار، یا طالبان بن جاؤ، بالکل ویسے ہو جاؤ جیسے وہ کہتے ہیں، اس طرح کے بن جاؤ. آرٹ ختم کرو، موسیقی ختم کرو، فلم ختم کرو، ڈرامہ ختم کرو، عورتوں کا باہر نکلنا بند کرو، برقعے پہناؤ ساروں کو، اور مردوں کو شلوار اونچی کرواؤ، ان کو کوئی داڑھی کے بغیر نظر نہ آئے، اس کی زبردستی شیو، زبردستی جو ہے وہ داڑھی اس کو رکھواؤ، جو اس نے شیو کی ہو اس کو کوڑے لگاؤ، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کرو آپ. یا پھر آپ مذہب کو پرسنل معاملہ رہنے دو اور دنیا کو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو مذہب کی بنیاد پہ نہیں. مذہب تو اپنا اپنا ہے، ترقی اور خوشحالی کی بنیاد پہ. تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہے. اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے منافقت کا. نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا، درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ اس بدبودار معاشرہ ہے، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی کہ عمران خان منافقت پھیلا رہے ہیں. یہ منافقت کا مینار ہے. لوگوں کو اپنا آپ عمران کے اندر نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مذہب کی بات شروع ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو یہ ایسے کر دوں گا. بھائی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی ایسی، بات کچھ اور ہو رہی ہے. آپ کو ایک دم اپنے اندر سب سے بڑا مذہبی آدمی نظر آ گیا، لیکن جیسے ہی ادھر ختم ہوا نا معاملہ، اس کے باہر نکلے گا، سب سے پہلے وہی جھوٹ بولے گا، سب سے پہلے وہی پورنوگرافی دیکھے گا. یہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھتا ہے. مطلب پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بلو فلمز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں. پھر وہی بندہ جو باہر نکلے گا نا، وہ کسی کی بہن بیٹی کو اسی وہ ٹیکسٹ کرے گا، اسی اور اس کو کال کرے گا، لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا، پھر اپنے ملازم کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، یا اپنے ملازم کو انسان نہیں سمجھے گا. یہ ہم وہ ملک ہیں، ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوتے کہیں پہ. اور عمران بالکل ایسا ہے. عمران ان کا جو لیڈر ہے نا، میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہم ہدایت دینے آئے ہیں. برابری پارٹی ان کو ہدایت دینے آئی ہے، ہم ان کو سیاسی ہدایت دینے آئے ہیں. عمران ہے کہ سب کچھ کرنا ہے وہ جو غیر مذہبی ہے، اور جب بولنا ہے، کیونکہ سب سے آسان ہوتا ہے، زبان نہیں ہلنی ہے نا، جب بولنا ہے تو مذہب بولنا ہے. اسے کیا ہوتا ہے؟ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دم. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا ساتھ ہے، حالانکہ بھائی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس کی بات کر رہا ہے جو آپ کو پہلے سے ہے، وہ اسی کے اوپر آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اس سے یہ پوچھو کہ آپ کو دے گا کیا، وہ اس نے کبھی بھی نہیں دیا.
3.5 سال میں عمران نے کیا دیا لوگوں کو؟ مہنگائی دی ہے، غربت دی ہے، بے روزگاری دی ہے، لوگ چیخے مارے تھے باہر نکل کے. ابھی اتنے جاہل ہیں کہ اب وہ آدمی کہتا ہے جی مجھے نکال دیا میرے ساتھ آؤ، تو اس کے ساتھ آ گئے، کیونکہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طبقے کا ہے، 300 کنال میں رہتا ہے. یعنی کہ اکثریت جاہل ہے آپ کے نزدیک پاکستان کی یہ جو عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی تو 100% جاہل ہے، 100%. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی میں ہو یا اس کا سپورٹر ہو، ووٹر کو میں نہیں کہتا، ووٹر کچھ حد تک صرف ووٹ ہی دیتا ہے نا، سپورٹر ہو اور پی ٹی آئی میں ہو یا خود، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جاہل یا منافق میں سے ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو عمران کی طرح، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ دیکھو جن لوگوں کو نظر آ رہا ہے، مطلب یہ کالا دھبا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ ذہن ادھر دیکھو. اب آپ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کو کیا کہوں گا؟ یا میں کہوں گا یا جاہل ہو یا کہوں گا منافق ہو. میں تو یہ نظر نہیں آ رہا، سب کو نظر آ رہا ہے. عمران سب کو نظر آتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ کیا آدمی ہے، سب کو پتہ ہے. میرے بارے میں پتہ کر لو تو میں بھی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہوں، پتہ کر لو میں کیا ہوں. ابھی ایک چھوٹا سا الزام لگایا تھا، میں نے پورے لیسکو کو آن لائن حاضر کر دیا تھا، اور وہ بعد میں کلیئر بھی ہو گیا. ہاں کوئی کلیئر اسی لیے ہوا نا، انہوں نے معافیا مانگی، انہوں نے کہا ہمارے بندے چھوڑ نہ کریں، نوکریاں چلی جائیں گی. انہوں نے مجھ سے لکھوایا کہ اگر آپ نے یہ نہ لکھا تو ہماری نوکریاں چلی جائیں گی، آپ یہ لکھ دیں. انہوں نے لکھا کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے. مطلب خود آئے اور سازش میرے خلاف ہوئی ہے یہ لکھ رہے ہیں، تو کس نے کی سازش؟ وہ نہیں لکھا، کیونکہ اگر لکھتے تو وہ لوگ چلے جاتے نوکری سے. اور پھر ایک اور شک لکھی آخر میں کہ جی آپ ہم پہ مقدمہ نہیں کریں گے، مطلب میں ان پہ مقدمہ نہیں کروں گا. کون ایسا معاہدہ کرتا ہے؟ صرف وہی کرتا ہے جس کا دل اچھا ہوتا ہے، جو رحم دل ہوتا ہے یا ہمدرد ہوتا ہے اپنے عوام کا. مجھے کیا فرق پڑتا تھا، ان کی نوکریاں چلی جاتی تو مجھے کیا سکون مل جانا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر کسی بندے کو آپ نے چیک کرنا ہے، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، تو اس کی پوری لائف دیکھو نا. اچھا یہ الٹا یہ پتہ ہے کیا کہتا ہے لوگوں کو؟ آپ نے سنا ہوگا ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہیے. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ منافق ہے. اس کو پتا ہے کہ میری ذاتی زندگی میں جائیں گے، میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ بالکل ایک طرف صاف پتہ لگے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو آدمی کچھ کر رہا ہو، کہہ کچھ رہا ہو تو نظر آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی زندگی میں سب سے پہلے جانا چاہیے. کوئی بھی سیاستدان آپ سے کوئی بھی بات کرے، سب سے پہلے آپ کی ذاتی زندگی میں جائیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا کو سچا ہے، یہ کتنا کو وہ پکا ہے، کیا یہ منافق تو نہیں ہے، کیا یہ جھوٹا تو نہیں ہے، کیا اپنے ذاتی زندگی میں یہ کچھ سب کچھ کرتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جی آپ کرو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں آپ ذہن، جب کوئی آدمی آپ کے ساتھ مذہب کی بات کرتا ہے نا آپ کے ساتھ، تو وہ آپ کے ذاتی معاملے میں گھس رہا ہے، کیونکہ مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ کا ذاتی معاملہ ہے نا مذہب. فرض کرو ایک شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، مسیحی ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ اس کے مذہب کے کوٹ کر کر کے اس کو جذباتی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ذاتی معاملے میں گھس رہے ہیں. اب آپ کا بھی فرض ہے سب سے پہلے اس کے ذاتی معاملے میں گھسیں. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے باتیں مذہبی، یہ اصل میں اس پہ کاربند بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا منافق آدمی تو پیدا نہیں ہوا پاکستان میں کبھی. عمران سے بڑا منافق آدمی، مذہب فروش منافق میرے خیال میں سیاست میں کبھی نہیں آیا. یہ سارے لوگ پیسے بنانے والے ہیں، یہ سب یہ کرتے ہیں. آپ کبھی کے پی کے گئے ہیں؟ میں کے پی کے بہت دفعہ گیا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے کے پی کے. 13 سال سے وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور آپ کو وہاں کوئی ترقی نظر آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو نظریہ لے کے چلے ادھر ہے، اسٹیبلش ہے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس سے بات کر رہا تھا، ابھی جو بھی ٹھیکے دیے گئے ہیں نا ان کے زمانے میں، جیسے علی مین کے زمانے میں ٹھیکے جو دیے گئے، ان کا بھی سولرائزیشن کا پروجیکٹ ہے، وہ اس کو دیکھ لو آپ. ان کا وہ جو بس سروس تھی ان کی، اس کا آپ دیکھ لو، بی ٹی ایس کہتے ہیں جب اس کو، وہ بس سروس. پھر آپ ان کے اس وقت جو پوسٹ کی کاشت ہے، جو اس کے مسئلہ بڑا ہوا ہے ابھی تیرا کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے نا خیبر کا ضلع بنتا ہے یہ، اور خیبر کے اندر جو پوسٹ کی کاشت ہے آپ کو پتہ ہے 25 لاکھ روپیہ پر ایکڑ جو ہے نا، 25 لاکھ سے 35 لاکھ یہ پروفٹ ہے اس کا. ایسے ہی ہے. مطلب اگر یہ گندم اگائی جائے نا اس علاقے میں ایک ایکڑ میں، تو 30-40 ہزار روپیہ پروفٹ بنتا ہے. ادھر جو اگر پوسٹ اگاتے ہیں مطلب کا جو ہوتا ہے تو اس کا پروفٹ ہے 25 لاکھ روپے. میرا سوال پھر ایڈ کر لیجیے، کیونکہ وادی تیرا پہ پہنچ گیا. وادی تیرا کے اندر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو اس وقت سہیل افریدی اور شفیع جان لوگ کر رہے ہیں، اور لیلیما خان صاحبہ بھی پہنچی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے تاکہ ایک اور 9 مئی ہو. سارا پروپیگنڈا ہے. دیکھو ان کا اپنا نوٹیفیکیشن تھا صوبائی حکومت کا اپنا، آپ جا کے ہاں جی میرے پاس ہے نوٹیفیکیشن. وہ نوٹیفیکیشن میں انہوں نے مانا تھا کہ یہ ان کو اتنے ہزار روپیہ دیا جائے، 25,000 میرا خیال ہے شاید تھا، تو ان کو دیا جائے گا اور ان کو نقل مکانی کرائی جائے گی. یہ انہوں نے خود کیا تھا.
جب یہ شروع ہوا ہے نا تو اب ظاہری بات ہے اب سردی آ گئی ہے, سردی میں یہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوا ہے, آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے, اکتوبر سے, یہ اب ہم ہے فیبرری میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری 3.5-4 مہینے ہو گئے ہیں, اب 4 مہینے ہونے والے ہیں. اب آپ اس وقت جب سردی آئی ہے نا, ان لوگوں نے رولا ڈالا ہے, ظاہری بات ہے آپ کے پاس انتظام ہی کوئی نہیں ہے بھائی. پختونخوا میں تو کوئی گورننس ہے ہی نہیں نا, زیرو گورننس ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹر اس لیے لاؤ تاکہ وہ عمران کو باہر نکال سکے, یہ اس لیے نہ لاؤ کہ وہ پختونخوا کے لیے کچھ کرے. یہ سمپل سی بات ہے, یہی ہو رہا ہے. تو وہاں کی عوام یہ چاہتی ہے نہیں, یہ عمران چاہتا ہے, عمران اور علیمہ خان چاہتے ہیں کہ ایسا وزیر اعلیٰ آئے جو عمران کو باہر نکالے, پختونخوا کا بیڑا کر ہو جائے. تو یہی تو ہو رہا ہے نا اس وقت. اب انہوں نے جب یہ کر لیا, لوگ باہر آ گئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بات آ رہی ہے, اور ہمارے پہ پہلی دفعہ اتنی بڑی بات آ رہی ہے کہ ہماری حکومت نہ چلی جائے, ابھی پروپیگنڈا سٹارٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران نے جب واپس آ کے بسانے کی بات کی تھی, اس کی تقریریں پڑی ہوئی ہیں. اب یہ بچ بھی نہیں سکتا نا, بڑا منافق آدمی ہے یہ بچ بھی نہیں سکتا. یو ٹرن تو لے سکتا ہے نا, تو یو ٹرن ہی تو لیتا ہے وہ, اور کیا کرتا ہے, ساری عمر سے یو ٹرن لیا ہے. ایک دفعہ یو ٹرن لینا اور بات ہوتی ہے, بار بار یو ٹرن, بار بار یو ٹرن, اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ بڑا اس کی تقریریں پڑی ہوئی ہیں. ہاں تو غلط آدمی ہے نا بیسکلی. یہ پاکستان کے لیے ناسور ہے یہ آدمی, یہ بہت ایک ایسا ناسور ہے جس کو نکالے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور وہ نکالنے کا ایک ہی طریقہ انہوں نے کیا ہوا, ابھی تک وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کو, اور جب تک معافی نہیں مانگے گا اس کے مالک چھوڑیں گے بھی نہیں اس کو. جن کے بوٹ پالش کر کے آیا تھا یہ وہ مالک چھوڑ نہیں رہا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بوٹ پالش کر کے آئے, اپنی سٹرگل سے نہیں آئے؟ اپنی سٹرگل کون سی تھی اس کی؟ اپنی سٹرگل تو اگر آپ نے عمران کی دیکھنی ہے اور اس کا امیج دیکھنا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے اتنے ووٹ تھے, اور بھائی عمران کے کتنے ووٹ تھے آپ کو پتا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1997 میں 5 سال پہلے اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا, ابھی نیا جیتا تھا, مطلب پاکستانی ٹیم نے جیتا تھا, اس نے تھوڑی جیتا تھا, سب نے مل کے جیتا تھا. پھر اس نے شوکت خانہ میں 1 سال پہلے بنایا تھا, 1 سال پہلے بنا چکا تھا. اس کے باوجود 1997 میں جب اترتا ہے نا یہ 8 سیٹوں پہ, 8 کی 8 سیٹیں ہار جاتا ہے, ضمانتیں سب پہ ضبط ہو جاتی ہیں. اس کے ووٹ ہوتے ہیں 200, 150, 250, یہ ووٹ ہوتے ہیں اس کے. تو بھائی وہی عمران خان تھا نا. تو یہ پولیٹیکل امیج اس کا بنایا گیا ہے. اس میں پرویز مشرف سے لے کے پہلی سیٹ اس کو لے کے دی. مشرف کو ووٹ بھی ڈالا تھا. ہاں یہ تو ریفرینڈم میں اکیلا ساتھ کھڑا تھا. ہاں اکیلا, باقی سارے, مولانا فضل الرحمان نہیں کھڑا ہوا تھا. یہ ایسا, میں کیا کہوں, یہ ایسا منافق, پھر وہی بول رہا ہوں بار بار, مسلط کیوں مسلط ہوا, اس کی کیوں ضرورت ہوئی کہ اسے مسلط کرنا تھا؟ اور عوام اس کے پیچھے, آپ دیکھیں کہ عوام ہے مقبول ترین لیڈر سمجھا جاتا ہے. میں حالانکہ کے پی کے گیا ہوں, مجھے وہاں یقین کریں لوگوں نے رو رو کر کہا کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے. ذہن دیکھو, اگر فرض کرو شاہ رخ خان جو ہے, لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ایکٹر ہے, تو وہ ایکٹر عوام فین ہے, اس لیے وہ ایکٹر جو ہے نا وہ بڑا ہے کیونکہ جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو اس کی تصویر نظر آتی ہے. اب اس کے پیچھے اتنی بڑی لابنگ ہے, اس کی پبلک ریلیشن کا جو کام ہے وہ اتنا زیادہ, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ خبریں لگتی کیسے ہیں. یہ پورا ایک اربوں روپے کا کاروبار ہے. یوٹیوب, یہ ابھی طریقے صاحب کا بھی تو اربوں روپے کا کاروبار ہے نا. یہ یوٹیوب پیسے بناتے ہیں, یوٹیوبر عمران کا نام لے کے اور پیسے کماتے ہیں. تو ایک ایسا کوئی چھوٹا موٹا برانڈ بن جاتا ہے ہر چیز کا, وہاں پہ آپ اس کے ساتھ نہ مل کے آپ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. عمران کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم بن گیا تھا. وزیر اعظم کیسے بنا تھا؟ جو جواد احمد نہیں بن سکتا, جو مرضی آپ کر لیں. میں بوٹ پالش نہیں کر سکتا, میں پکا انقلابی سوشلسٹ آدمی ہوں, مڈل کلاس کا آدمی ہوں, اور میں کوئی بڑے بڑے مکانوں میں رہنا نہیں چاہتا. میں نے ابھی اپنا کیا کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کانسرٹ مجھے 1 کروڑ روپیہ بھی دے تو میں نہیں کروں گا. مطلب لالچ نہیں ہے میرے اندر بالکل. یہ تو لالچی آدمی ہے, اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے زندگی میں. تو اب یہ جو آدمی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے آ کے بن گیا ہے. اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ. یار اگر مجھے بتائیں کہ عثمان بزدار جیسا بندہ, جس کو ایک مطلب اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے ہوں گے پورے اس زمانے میں, جس زمانے میں اس کو بنایا گیا, مڈل کلاس تھا نا. آپ کا بنا رہا بھی مڈل کلاس نہیں تھا, وہ اپنے علاقے کا سرمایہ دار سردار تھا, اپنے علاقے کا سردار تھا. اس کو اس نے لا کے بٹھا دیا. اس کو اب سب لوگ جانتے ہیں نا. یہی ہوتی ہے شہرت. عمران کو وزیر اعظم بنایا گیا. یہ وزیر اعظم نہ بنا ہوتا, اس کے ٹکے کی عزت نہ ہوتی, ٹکے کی ویلیو نہ ہوتی اس کی. وزیر اعظم بننے کی وجہ سے نا اس نے یوٹیوبر کو ملایا ساتھ, ٹک ٹاکر سے ملتا تھا, اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے نا, چھوٹی عمر کے لوگوں کو, ان کو گمراہ کیا. انہوں نے اس پہ بارے میں لکھنا شروع کر دیا. وہ ایک پورا کام شروع ہو گیا. پھر پختونخوا پیسے لگاتا تھا اس کے اوپر. پختون جو میں کہہ رہا ہوں نا, ایک ایک چیز ذہن, ان کو علیمہ خان عمران کو کہ میرے پہ کیس کر دیں, ایک ایک چیز صحیح ہے.
ایک ایک چیز پختونخوا کے اندر گورنمنٹ کے اندر اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا کی ٹیموں کو تنخواہ دی جاتی تھی، ریاست تنخواہ دیتی تھی. پھر یہاں پہ پنجاب کے اندر انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی تھی، ایکسپیٹریٹس کو انہوں نے پاگل بنا کے وہاں سے بہت پیسہ لیا. تو آخرکار انہوں نے اتنا بڑا سوشل میڈیا کھڑا کیا جو کہ بہت ہی غلیظ سوشل میڈیا ہے، جو کہ گالم گلوچ کرتا ہے، فوش گالم گلوچ کرتا ہے. میں تو سخت الفاظ بولتا ہوں نا، یہ فوش گالم گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں تک جاتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. آپ کے اوپر بھی کافی تنقید میرے پہ تو کرتے ہی ہیں نا. میں جب عمران کو کچھ نہیں سمجھتا تو یہ اس کو اپنا آقا کہتے ہیں، تو مجھے میرے پہ تنقید تو کریں گے، لیکن تنقید کریں نا، سیاسی تنقید کریں. جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب دیں. آپ گالم گلوچ کریں گے تو وہ تو میرے ہاتھ جس دن آئیں گے آپ، وہ پھر آپ کا اور میرا معاملہ ہوگا. میں تو کہتا ہوں تو لوگوں کو، اگر میرے گھر والوں کو کوئی گالی دیتا ہے، اگر مجھے کوئی دیتا ہے، تو جس دن وہ مجھے نظر آئے گا اس دن پھر اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. کیونکہ گالی تو صرف بے غیرت سنتے ہیں، اور یہ لوگ سب بے غیرت ہیں. گالی دیتا بھی بے غیرت ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی کسی کی ماں بہن کو اگر گالی نکالتا ہے تو وہ اس سے بڑا بے غیرت کو نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے دوسروں کو کہ وہ بھی اس کی ماں بہن کو گالی نکالیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ ہوتی ہے بے غیرتی. یہ لوگ بے غیرت لوگ ہیں. تو انہوں نے سوشل میڈیا بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے عمران جو ہے آپ کو پاپولر نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں، یعنی کہ گراؤنڈ میں نہیں ہے. گراؤنڈ پہ بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے. آج چلو ایسے کہہ لیتے ہیں، آپ اس کا سوشل میڈیا بند کر دیں 3 مہینے کے لیے، یہ ختم ہو جائے گا. ختم. اچھا، زیرو. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا، یہ قوم ہے، ان کو کچھ نظر آتا رہے تو یہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. وہ آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو یہ کہتے ہیں نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. یہ جو تیرہ میں ہو رہا ہے بالکل اس طرح انہوں نے دہشت گردی کے معاملے میں کیا کہ عمران نے پہلے ایک پیج پہ رہ گئے. تقریریں اس کی تھیں کہ جی ہم گند کو واپس بسائیں گے کیونکہ یہ لاکھوں لوگ ہیں تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، افغانستان کہہ رہا ہے ان کو واپس لے کے جائیں. آپ کو یاد ہے نا ساری اس کی تقریریں. اور جب اس کی حکومت الٹ گئی نا تو اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ یہ چیف ایگزیکٹو تھا نا، ایک طرح سے وزیر اعظم تھا. اب اس کا تو فیصلہ کر چکا ہوا تھا کہ یہ اب واپس آئیں گے، اور وہ عمل بھی شروع ہو گیا ہوا تھا. تو جب اس کو نکال دیا تو اس وقت وہ عمل زیادہ تیزی میں آیا. تو انہوں نے بات کیا اٹھا لی کہ دیکھیں جی ہم نے ان کو منع کیا لیکن یہ دہشت گردوں کو واپس بسا رہے ہیں. اور بھائی فیصلہ تو آپ کر کے گئے تھے. یہ اتنا بڑا گھٹیا آدمی ہے کہ یہ پاکستانی ریاست پہ جھوٹے الزام باندھتا ہے. بھئی تم ان کے ساتھ کھڑے کیوں ہوئے تھے پہلے؟ تم 1 پیج پہ تھے کیوں؟ تم آگے کیوں کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد کو ہم واپس لانا ہے وغیرہ وغیرہ؟ اور جب وہ واپس لا رہے ہیں تو اب الٹا تم ریاست کو مجرم قرار دے رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو میں تو جی ہم تو منع کر رہے تھے. یہ سہیل آفریدی ایسا جھوٹا آدمی ہے، یہ آج کل یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی ہم تو اتنا بڑا جھوٹا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم تو کہتے تھے جی ان کو نہ لے کے آئیں. اور بھائی آپ کا آن ریکارڈ آپ کا وزیر اعظم آپ کے پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہم واپس لے کے آئیں گے. تو اسی طرح وادی تیرہ میں کر رہے ہیں. انہوں نے ہی یہ سٹارٹ کیا ہے اور اب یہ ڈال ریاست پہ رہے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ نفرت، تقسیم، فساد اور انتشار میں لانا چاہتے ہیں. ابھی عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی رولا ڈالا ہوا ہے، حالانکہ حکومت نے تو بتا دیا جو باقی قیدیوں کو جو سہولتیں ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ عمران جو ہے نا وہ ابھی پوریا مقبول جان جو ہے نا وہ بڑا ویسے بہت بڑا وہ بھی منافق مدفوع ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بیماری کی لکیر ہی نہیں ہے. میں ایک بار عمران کے گھر گیا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں نا. میرے تو اس کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز رہے ہیں. تو میں اس کے گھر گیا تو میں گیا بھی اسی لیے تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بیمار ہیں کافی. تو اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوا تھا. تو پتہ چلا کہ جو ایکسرسائز کر رہا تھا تو اس کی انتڑیاں جو تھیں نا، اسمال انٹسٹائنز، وہ آپس میں ان کا بن گیا تھا گرا بن گئی تھی. تو یہ ساری رات بیچارہ وہ تڑپتا رہا. تو وہ پھر فیصل سلطان جو شوکت خانم کے جو میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ہیڈ ہیں، جو انہوں نے پھر کہا دی تم آ جاؤ ادھر، ہی تمہارا یہ کرتے ہیں. پھر میرا خیال چھوٹی موٹی اس کی سرجری ہوئی تھی. تو بیمار تو میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو. پھر میں نے اس وقت اس کو بیمار دیکھا ہوا ہے جب یہ ادھر شوکت خانم میں پھر تھا اور یہ گرا تھا، وہ کرین سے گرا تھا. اور اس کی پوری جو کمر تھی وہ اس میں ہڈیاں جو اس کی ڈسپلیز ہوئی تھی. انہوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو لٹایا ہوا تھا. اور جب میں گیا تھا تو یہ لیٹا ہوا تھا، شاہمود قریشی سے کھڑا ہوا تھا اور یہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بات کی تھی. تو دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو اوریا مقبول جیسے لوگ ہیں نا، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ پہلے یہ اس نے کہا کہ جنرل باجوہ میرے خواب میں آیا تھا، پتہ نہیں یا کسی کے خواب میں آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ عمران کو یہ بناؤ. یار مطلب مذہب فروش لوگ ہیں. اب وہ کہتا ہے جی اس کو تو بیماری نہیں ہو سکتی، اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے بیماری کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اس کو 2 دفعہ بیمار دیکھا ہوا اپنے سامنے ملاقات کے اندر.
تو ابھی یہ لیکن جو بیماری ہے، میں بیماری پہ کبھی وہ نہیں کرتا، سیاست نہیں کرتا. عمران کو بھی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کو تندرست ہونا چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں ذہن، میں آج آپ کو یہاں پہ ایک چیز دے کے جا رہا ہوں کہ عمران کو باہر آنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اور خدا اس کی زندگی بڑی کرے، ہماری بھی بڑی کرے. یہ باہر آئے گا تو ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے سیاسی، ہم اس کے سیاسی سب سے بڑے مخالف ہوں گے. لیکن سیاست کے میدان میں مات دینا چاہتے ہیں. ہاں، لیکن اسی پر لڑائی ہوگی نا پھر. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو اندر ہے، تو میں تو چاہتا ہوں وہ باہر آئے. اور میں چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے اس کو ایک کام کرنا چاہیے، اپنے مالکوں سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی مالکوں سے اچھا جواد بھائی غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ان سے بھی بات نہیں کرتا. اچھا جواد بھائی، آپ کی جو تنقید ہے یہ دور عمران میں بھی اسی طرح ہی تھی، بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے اوپر شاید سختیاں بھی ہوئی تھی اسی دور میں. یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جب آپ دور عمران، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب صرف ابھی آپ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تقاریر پڑھی ہیں، آپ باقاعدہ آپ ایک پبلک ایونٹ میں تھے، وہاں آپ نے عمران خان کے، اور آپ کو وہاں سے کافی زیادہ وہ سٹیج پہ بیٹھے تنقید کا فیصلہ بات کا ایک واقعہ تھا. یہ بتا دیں کہ کیا سختیاں ہوئی تھی عمران کے دور میں جب آپ تنقید کرتے تھے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ابھی کر رہے ہیں. میں آج نا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے نا کہ میری بات ہر طرف جاتی نہیں ہے، ٹی وی پہ ٹکر نہیں چلتے، جیسے مریم نواز نے یہ کر دیا، مریم نواز نے وہ کر دیا آج کل. لیکن ڈیجیٹل میڈیا پہ جواد احمد ہے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن میں ٹی وی پہ نہیں مجھے بلاتے لوگ. یہ سرمایہ دار چینل ہے نا سارے، ڈرتے ہیں. ہاں، وہ چاہتے نہیں کہ میں اس طرح کی عام لوگوں کی باتیں کروں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیوں اس کے خلاف ہوا ہوں اصل میں اتنا زیادہ. دیکھو 2013 میں عمران نے مجھے 4 دفعہ کہا پارٹی میں آنے کے لیے. عمران خان نے کہا؟ ہاں، ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، لیاقت بلوچ اس کے گواہ ہیں، عمران نے مجھے ان کے سامنے کہا. اس سے پہلے 2 دفعہ ہمارا ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے پاکستان کا، اس کا نام میں نہیں لیتا، وہ مجھے کہتا ہے جواد بھی میرا نام نہ لیا. اسٹیبلشمنٹ سے بھی آفر ہوئی تھی آپ کو؟ وہ تو بعد میں ہوئی نا، پہلے یہ تو میں آپ کو بتا دوں. خان صاحب کہتا ہے، اس نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یار وہ اس کو کہ آ جائے تو پارٹی میں. تو میں نے کہا یار میں تو نہیں جا سکتا، میں تو بائیں بازو کا آدمی ہوں اور یہ دائیں بازو کی پارٹی ہے، تو میں تو نہیں جا سکتا اس میں. تو اس نے بہرحال کہہ دیا. پھر دوسری دفعہ پھر کہا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حامی بھر لے ہمارے ساتھ تو میں اس کو خود فون کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں یار بالکل یہ نہیں کرنا. چوتھی دفعہ انہوں نے مجھے لاہور کے جلسے میں آنے کے لیے کہا. 2013 میں جو جلسہ ہوا تھا، اور یہ میں آن ریکارڈ ساری باتیں بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے. یہ تو ہو گیا کہ میرا سیاسی اختلاف تھا، میں سوشلسٹ تھا، یہ لوگ جو تھے یہ مذہب فروش تھے، اور یہ لوگ جو تھے سارے سرمایہ داروں جگیرداروں مافیاز کے ساتھ آنا تھا انہوں نے، اور فوج کے بوٹ پالش کر کے آنا تھا. ہم یہ کر نہیں سکتے تھے، تو میں تو اس کے ساتھ نہیں گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ 2018 میں ہم نے پارٹی جب اپنی بناتے ہیں، ہم 2013 میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، 2018 میں ہم پارٹی بنا کے الیکشن لڑتے ہیں. الیکشن میں کس کے خلاف لڑتا ہوں؟ عمران کے خلاف، بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، اور شہباز شریف کے خلاف. تینوں کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں میں. ٹھیک ہے، تینوں حلقوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، پوری رولنگ کلاس امیر کھرب پتی ارب پتی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے. تو میں لڑتا ہوں. کوئی ٹی وی مجھے نہیں چلاتا، کوئی کیونکہ ہار جیت ایک اپنی جگہ. ہاں اچھا، میڈیا مجھے کور نہیں کرتا. حامد میر جیسے لوگ جو مجھے 16 دفعہ انہوں نے بلایا ہوا تھا اپنے چینلز میں، یہ میرا انٹرویو نہیں کرتے. میں ان کو کہتا ہوں یار کہ بھائی میں نے پارٹی بنائی ہے، تو وہ ان کے اپنے مسئلے ہیں کہ نہیں جی آپ ایک جگہ سے کیوں نہیں لڑ رہے، آپ 3 جگہ سے کیوں لڑ رہے ہیں. بھائی یہ تو میرا مسئلہ ہے، میں کتنی جگہ سے لڑتا ہوں. تو میڈیا مجھے بلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، برابری پارٹی ہم بناتے ہیں اس وقت. تو اب اس وقت جب کہ الیکشن ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف اس لیے نہیں لڑتا کیونکہ یہ دونوں الیکشن ہی نہیں لڑتے. ادروائز میں بلاول اور شہباز کے سامنے نہیں لڑتا، بلکہ نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف لڑتا. عمران، آصف زرداری اور نواز شریف، وہ چونکہ الیکشن ہی لڑتے ہیں تو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں یہ دونوں، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. تو میں ان کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں. اس الیکشن میں جیتنے کے لیے اگر لڑنا ہوتا میں نے ذہن، تو میں پاگل تھا کہ ان سے لڑتا. آپ کسی ایسے حلقے میں جاتے؟ میں کسی ایسے حلقے میں جاتا جو عام انسان ہوتا اسے لڑتا، پوری جان لگاتا. میں اس لیے لڑا تھا تاکہ علامتی طور پہ اپنے پیسے بھی لگائے، محنت بھی کی، دوست بھی میرے کرتے رہے، تاکہ ملک میں ایک آواز چلی جائے کہ پہلی پاکستان کی ایسی پارٹی بن رہی ہے جو سوشلسٹ پارٹی ہے اور اپنے عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا وہ نہیں ہو سکا، ختم ہوگی بات. یہ وزیر اعظم بن گیا. جب بھی وزیر اعظم بنا ہے نا، اب وزیر اعظم فرض کرو یہ نہیں بنتا، کوئی اور بن جاتا ہے، فرض کرو بنائی یہی. بھائی میں تو ان کی سیاست میں نیا آیا ہوں، میں کس پہ تنقید کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم پہ کروں گا، تب اس وقت یا جو حکومت ہے اس پہ کروں گا. میں نے تنقید شروع کر دی. اگر نواز شریف ہوتا مثبت کر دیتا،
جب تنقید شروع کی انہوں نے میری زبان بندی کرنی شروع کر دی. ان کو ڈر لگ گیا کہ یار یہ کیا کیا بھائی دیکھو نا, ایک تو انہوں نے میرے سوشل میڈیا کو بلاک کیا, انہوں نے ہزاروں لوگ چھوڑ دیے, کوئی رپورٹ کرتا تھا, کوئی بلاک کرتا تھا, کوئی ان فالو کرتا تھا, یہ کیمپین چلاتے تھے. وہ میری پڑھی ہوئی ابھی بھی آپ جاؤ گے نا, آج بھی آپ جاؤ میری کسی پوسٹ کے نیچے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا اس کو رپورٹ کرو, اس کو رپورٹ کرو. یہ ان کا واٹس ایپ گروپس میں ڈالتے ہیں یہ اور رپورٹ شروع کر دیتے ہیں. میرے ملینز میں ریچ ہوتی تھی, یہ مجھے پہلے لاکھ میں لے آئے, پھر ہزاروں میں لے آئے, پھر بڑی مشکل سے میں نے دوبارہ لاکھوں میں گیا اور ملین میں کبھی کبھی جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے اتنا مجھے بلاک کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا یہ ان کے خلاف زبان بندی ہوتی ہے, فیشزم ہوتا ہے, یہ سب سے بڑے فیشز خود ہیں. مطلب آپ سوچو کہ مجھے نہیں یہ آگے میری بات نہیں آگے جانے دیتے, تو ان کے ساتھ تو ہونا ہی چاہیے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. میں نے تو بوٹ پالش نہیں کیے, تو آپ نے تو وہ بھی کی ہیں, آپ تو نمک رام ہیں, احسان فراموش ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کسی بھی جگہ پہ جہاں میں ہوتا ہوں, جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں, انہوں نے لوگ وہاں بٹھائے ہوتے ہیں اپنے, اور وہ بدتمیزی کرتے ہیں, بدلہازی کرتے ہیں, اور وہ پھر خبریں بنتی ہیں اس کی. میرے پوسٹ پہ آ کے یہ ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتے. وہ صرف یہ کہتا ہے تو یہ ہے, تم وہ ہوا, اور آپ یہ ہیں, اور مطلب وہ ٹھک 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 ٹھک, اور وہ سارے پلانٹڈ ہوتے ہیں, وہ سب کے سب, اس سے میرا امیج متاثر ہوتا ہے. تو فیصل آباد والا واقعہ جو آپ بتا رہے تھے نا, دیکھو اس میں ہوا یہ تھا کہ اس طرح کی بہت کئی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ, وہ تو ٹی وی اس پہ آ گیا نا, سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ میں بیٹھا ہوں, میں اپنی تقریر کر رہا ہوں, اور کھڑا ہو کے سوری, تو ایک نیچے سے نے اس کے وہ جو اس زمانے کے اس کے علاقے کے عہدیدار جو تھے, عہدیدار تھے, وہ عام لوگ نہیں تھے, وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار تھے اس علاقے کے. وہ آئے اور انہوں نے ایک نے آگے نا میرا ایسے کر کے آیا, میں یہ مائک تھا تو میں ادھر کھڑا ہوا تھا, تو ادھر سے آیا اندر گھس کے کہتا ہے عمران خان زندہ باد, عمران. مطلب اب اگر میں اس کو کہتا ہوں ہٹ یہاں سے, تو لڑائی شروع ہو جاتی, اور اگر مجھے وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ ٹی وی پہ آ جاتا. اپنی عزت آدمی بچاتا ہے نا اس وقت, ادروائز ہم تو یونیورسٹی کے دور سے لڑنے والے ہیں, ہم تو اگر کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرے تو اس کو وہیں پہ پکڑتے ہیں. لیکن اب چونکہ وہ ٹی وی, سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ, میں کیا کرتا, میں تھوڑا پیچھے ہوا. اس کے بعد وہ جو تھی وہاں پہ وائس چانسلر تھیں یا کیا تھیں, وہ انہوں نے مجھے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں. وہاں گیا, مجھے لوگوں نے کہا آپ نے دوبارہ کرنا ہے, میں نے کہا میں کرنے کو تیار ہوں, ان لوگوں کو باہر نکال دو. تو انہوں نے کہا نہیں ادھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, تو رہنے دیں. تو اس طرح یہ کام کرتے ہیں, یہ فیشسٹ ہیں, یہ بیسیکلی بات نہیں سن سکتے. جو سچا آدمی بات کر رہا ہو نا, اور ان کو پتا ہو اس کے خلاف ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. دیکھو نا ان کے پاس شریف خاندان کے بارے میں بڑا کچھ ہے, بھٹو زرداری خاندان کے پاس بڑا کچھ ہے, میرے خلاف کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ ڈرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی بنا گیا, یہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بس نے آگے لگائے ہوئے لوگ. اس لیے ذہن میں اس کے اتنا زیادہ خلاف ہوں کیونکہ یہ میری سیاست کے خلاف ہے. سیاست میں کر رہا ہوں قربانی دے کے, اور یہ جو ہے میری سیاست کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور یہ جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے. میرے گھر میں بشرا بی بی نے فون کرائے تھے, اچھا جی, کہ جی آپ جو ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں, نہیں تو ہم آئیں گے تو آ کے دیکھ لیں گے. تو مجھے تو ہنسی آتی اس بات پہ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں کون. میں تو کسی سے نہیں ڈرتا ورتا سوائے خدا کے. اور اس کے بعد کوئی بیماری شماری میرے ارد گرد لوگوں کو ہو جائے, اس سے مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ بیماری ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی, آپ کو پتہ ہے, بڑا پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا, نہ میرے اندر کوئی لالچ ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو پیسے بنانے والے لوگ ہیں, انہوں نے توشہ خانہ نہیں جوڑا, انہوں نے تو وہاں سے پیسے بنا لیے. ملک ریاض سے دوستی ہے اس کی, ملک ریاض کو میں کرپٹ کہتا ہوں, مطلب میری دوستی نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں کے ساتھ, میں تو کھڑے ہی ان کے خلاف ہوں, یہ ان کا دوست ہے سروں کا. تو دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ بات میری سمجھ نہیں آئی, تو اس لیے یہ ایک لمبا رستہ ہے. ادروائز میری بات اگر سمجھ آ جائے تو اس ملک میں مہینے کے اندر انقلاب ہو جائے. اچھا جواد بھائی, کچھ سخت سوال کر سکتا ہوں آپ سے, اجازت ہے؟ یار آپ جتنا بھی سوال کرو. نہیں, وہ آپ کے حوالے سے, ابھی آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے چیزیں بتائیں کہ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, میں اس پہ تھوڑا سا آنا چاہوں گا. اچھا آپ نے کہا کہ تقریباً 4 لاکھ مزدور کی تنخواہ میں کروں گا جب میں آؤں گا, ایسے ہی سر؟ بالکل آپ نے کہا. اگر آپ 4 لاکھ کرتے ہیں, اگر ابھی پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ 17 خرب ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ 4 لاکھ تنخواہ کرتے ہیں تو تب یہ 400+ خرب بجٹ بن جائے گا, پاکستان کے اب بجٹ سے 23 گنا زیادہ. پاکستان تو دیوالیہ ہو جائے گا, اب بھی 6 خرب سے زیادہ خسارے میں چل رہا ہے. 4 لاکھ تنخواہ, آپ اس کا مطلب پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھو 2 باتیں ہیں, ایک تو آپ نے یہ جو خربوں میں بجٹ کی بات کی ہے, یہ ایک طرف ہے, اور ایک طرف ہے ہمارا جی ٹی پی, جس کو
ہم کہتے ہیں نا جی جی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ہاں جی بالکل. تو اس کا جو نامنل جی ڈی پی ہے نا پاکستان کا وہ 400 ہے, $400 بلین ہے. امریکہ کا 34,000 ملین ڈالر ہے, نہیں ایکچولی اب تو 40 ہو گیا, $40,000 بلین ہے. مطلب ہمارا 400 ہے اور ان کا 40,000 ہے, اتنا فرق ہے. اور ہماری آبادیوں میں صرف 9 کروڑ کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا جو ایک عام خوشحال آدمی ہے وہ ہمارے مطلب آپ سمجھو کہ ہمارا غریب جو ہے نا اس کے مقابلے میں ایسے جیسے کوئی جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے, اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو لیکن وہ ہے. اور اس کو ہمارے حکمران بھی جانور ہی سمجھتے ہیں سب, جتنے بھی عمران سے لے کے شاہ محمود قریشی سے لے کے جو مزاروں کی کمائی کھاتا ہے, اور ساتھ یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا نام ہے شریف خاندان اور بھٹو زاری خاندان. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کی معیشت عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر جو بھی جس طرح کے بھی لاز بنتے ہیں وہ اس میں منیمم ویج متعین یہ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی 40,000 منیمم ویج ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی ٹیکسٹائل کاؤنسل کا جو چیئرمین ہے وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یورپین یونین نے اس وقت یہ کیا ہے کہ انڈیا کا جو 10% ٹیرف تھا نا وہ بند کر دیا, اس کی وجہ سے انڈیا کا جو ٹیرف ہے وہ زیرو ہو جائے گا. جب وہ زیرو ہوگا نا تو پاکستان کا بیلنس زیرو ہے, تو پاکستان کمپیٹ نہیں کر سکے گا یورپین یونین کے اندر انڈیا کے ساتھ. جب وہ نہیں کر سکے گا اس معاہدے کے مطابق تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو سرمایہ دار ٹیکسٹائل کا ہے وہ کیا کرے گا, وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ منیمم ویج گھٹائیں, کم کریں, مزدور کی منیمم ویج گھٹائیں تاکہ ہم پروفٹ کما سکیں اور ہم امریکہ اس سے انڈیا سے لڑ سکیں. اس قسم کی آپ کی سرمایہ دار نسل ہے یہاں پہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ملک جو ہے وہ 40,000 بھی سمجھتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے زیادہ ہے, اس کو اور کم کیا جائے, تو معیشت کس کے لیے چل رہی ہے؟ معیشت چل رہی ہے امیر آدمی کے لیے. اگر امیر آدمی اس کے ہاتھ سے لے لی جائے گورنمنٹ, اور میں نے 3 آپ کو بڑے آپ کو میں نے ریفارمز بتائے تھے. ایک لینڈ ریفارمز جس میں زمین ریاست کی ملکیت ہوگی, ریاست ملکیت زمین کی رکھے گی, کوئی اور نہیں رکھ سکتا. دوسرے نمبر پہ آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں گے ہم. جتنے پاور پلانٹس ہیں, بجلی کے جتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں ان کو ہم نیشنلائز کریں گے, کم لیں گے, ان سے قبضے میں لے لیں گے, چھین لیں گے ہم ان سے آتی. اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ ریاست انڈسٹری لگائے گی, بجائے کہ ہم نیشنلائز کریں, پرائیویٹائز کریں, ہم خود انڈسٹری لگائیں گے جو بڑی پاکستان کی ضرورت ہے. 4 لاکھ آپ کہہ رہے ہو, یہاں 6 لاکھ تنخواہ بھی ہو سکتی ہے یہ اگر یہ والے کام کیے جائیں. میں آج کے دور میں نہیں کہہ رہا, یہ میں کہہ رہا ہوں جب ہم سوشلزم قائم کریں گے اور اس کے انڈر ہم یہ سارے ریفارمز کریں گے تو اور امیر کے ہاتھ سے ہی لے لیں گے سارا کچھ قبضہ, تو وہ غریب کے لیے چلے گی. اور یہ نظام یہ غریب کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے چلے گا. اس وقت یہ منیمم ویج ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب سوشلزم آ جائے گا پھر تو تنخواہ کی ویلیو نہیں رہے گی نا, تنخواہ ہوگی کچھ نہیں, جس کو جو چیز چاہیے ہوگی اس کو مل جایا کرے گی. سوشلزم تو یہ ہوتا ہے نا, ایجوکیشن فری ہو جائے گی, ہیلتھ فری ہوگی, مطلب پیسہ تو ادھر ہی لگتا ہے. اچھا میں یہ بات آپ کی سمجھ رہا ہوں. اچھا میرا اگلا سوال ہے, وہ بھی میں نے تھوڑی سی تیاری کی ہوئی ہے, کہ آپ کہتے ہیں کہ منیمم جو ویج ابھی حکومت نے 40,000 کی, یہ کم ہے, اس میں گزارا نہیں ہوتا. بالکل ہے, نہیں ہوتا نا سر؟ نہیں ہوتا. آپ کے اپنے ایک ملازم کی 35,000 تنخواہ ہے. 35 تو نہیں ہے, کس کی ہے؟ آپ کے اپنے ایک ملازم کی ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا کس کی ہے. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم 40,000 منیمم ویج کہتے ہیں, منیمم ویج 40,000 منیمم ویج جو ہوتی ہے وہ کیونکہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں نے لاکھوں روپے دے رہا ہوں, 1 لاکھ ہے میرے بندے کا. نہیں, ہر ایک کا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا جو آپ کے لوگ یہ والے آئے ہوئے ہیں مارکیٹنگ کے. نہیں, اس کے علاوہ مطلب جو جس کے قابل ہے, پھر بھی 40,000 حکومت نے کہا ہوا, آپ 35,000 دے رہے ہیں. میری بات سنو, میں کہہ رہا ہوں کہ سوشلزم کے آنے کے تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے نا. نہیں, کیسے کر سکتے ہیں اس نظام میں, کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 35,000 ویسے کسی کی نہیں ہے. اس گھر میں 2 لوگ کام کرتے ہیں, دونوں کی 40 ہے, دونوں کی 40 ہے. آپ پوچھ لو دونوں سے. چلے ٹھیک ہے. اچھا نہیں, آپ اگر کسی نے آپ کو 35 کہا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس نے غلط کہا ہے. وہ 40,000 دونوں کی تنخواہ ہے. چلے اچھا جواب. ایک سیکنڈ, آپ کو کہا کس نے؟ اچھا وہ میں کرتا ہوں بات. نہیں کرنا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گھر میں جو دونوں لوگ ہیں ان کی 40,000 تنخواہ ہے. 40,000 ان کو ہاتھ میں ملتی ہے تنخواہ, اور اس کے علاوہ بلز ہیں, اس کے علاوہ ان کے جو میڈیکل کا جو معاملہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو یہ ادھر رہتے ہیں, جو گھر کے اندر ان کو رہائش ملی ہوئی ہے, یہ سارا کا سارا فری ہے. تو یہ ملا کے تو کافی زیادہ بن جاتی ہے. اچھا تو اس لیے ایک بات تو پہلے یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو 40,000 تنخواہ ہم کہتے ہیں, میں نے پھر کہا آپ کو
یہ سوشلزم کے بعد ہی بڑھے گی, ہم نہیں بڑھا سکتے. ہم اگر ہم بڑھائیں گے تو ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی سسٹم کے اندر, تو ہم ان کو دے دیں گے زیادہ تنخواہ, تو ہم کام کیسے کریں گے؟ ہم تو سیاسی کام کرتے ہیں. میں نے اپنی سیاست پہ پیسے لگانے ہوتے ہیں, اپنے پیسے لگانے ہوتے ہیں. یہ جو پارٹی ہے یہ میرے پیسوں سے چلتی ہے, میری طرح کے مڈل کلاس کے لوگوں کے پیسوں سے چلتی ہے. تو ہم اب صرف تنخواہیں ان کو دیں گے جتنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے, مطلب 4 لاکھ تنخواہ میں ان کو دینا شروع کر دوں تو میں سیاست تو چھوڑ دوں گا نا. پھر سیاست میں چھوڑ دوں گا, میں اس نظام کے خلاف کام ہی نہیں کر سکتا. اچھا جواد بھائی, آپ کی جو 8 سال ہو گئے پارٹی کو بنے ہوئے, ہر سال کتنا سالانہ بجٹ ہے آپ کی پارٹی کا؟ ہر سال سالانہ بجٹ مطلب ابھی اس سال کا سالانہ بجٹ کتنا ہے جو آپ لگاتے ہیں؟ تقریباً ہے 1 مہینے کا ہمارا ہوتا ہے کوئی میرا خیال ہے 8 سے 10 لاکھ ہوتا ہے. 10 لاکھ جو ہمارے ہیڈ آفس پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لگاتے ہیں وہ اپنے علاقے ٹھیک ہے, 10 لاکھ روپیہ ٹھیک ہے. اور سال کا یہ بن گیا تقریباً 1 کروڑ سے اوپر ہی, 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گیا. 1 کروڑ 20 لاکھ کو مڈل کلاس کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کے پاس ایسا کون سا مڈل کلاس چراغ ہے جو 1 کروڑ 20 لاکھ دے رہا ہے؟ یا آپ کا اپنا؟ ہم تو انڈومنٹ فنڈ ہمارا ہے نا, ہم نے تو پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ تو کہاں سے رکھے ہیں پیسے؟ جو ہم نے اپنے ہی ڈالے تھے بینک میں شروع میں ہی. وہ انڈومنٹ فنڈ سے ہمیں آتا ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ. 7 لوگ نہیں ہیں آپ کے ساتھ کوئی سرمایہ دار؟ نہیں, سرمایہ کوئی کیپٹلسٹ نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. ہم ان کے خلاف ہیں, ہم کیپٹلزم کے خلاف ہیں. لیکن کیپٹلزم کے خلاف ہیں. ہاں, تو یہ اتنا پیسہ ایک کیپٹلسٹ ہی لگا سکتا ہے؟ نہیں, مڈل کلاس کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سب مل کے لگاتے ہیں. دیکھو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ 1 کروڑ ممبرشپ چاہیے ہماری جیسی پارٹی کو. وہ تو آپ فیوچر کے لیے بتا رہے ہیں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو 10 لوگ بھی چلا سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 لاکھ روپیہ پر منتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. کون دے گا؟ کون سا مڈل کلاس ہے جو دے گا؟ میرے خیال سے اب مڈل کلاس کے اندر بھی کلاسز ہیں, لوئر مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس, اور اپر مڈل کلاس دے سکتا ہے. مڈل کلاس بھی دے سکتی ہے. 10 لاکھ ایک دفعہ. یہ پورے علاقے میں ساری مڈل کلاس رہتی ہے. اپر مڈل کلاس نہیں, مڈل کلاس. اپر مڈل کلاس تو بہت امیر ہوتی ہے, وہ تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہاں, اپر مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جو 1 مہینے میں تقریباً کروڑوں روپیہ کماتی ہے, وہ اپر مڈل کلاس ہوتی ہے. اور جو یہ ہوتے ہیں جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ ایک دن میں 3-4 کروڑ کماتے ہیں. وہ لوگوں کو فرق نہیں پتا. لوگوں کو نہیں نا پتا کہ مڈل کلاس کے اندر کتنی ٹیئرز ہیں. مڈل کلاس کے اندر کم از کم 7-8 ٹیئرز ہیں ایسے ہی. اور اپر مڈل کلاس سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے کروڑوں روپیہ لوگ کماتے ہیں. لیکن ہم بات کریں مڈل کلاس کی. مڈل کلاس کے لوگ 1 لاکھ روپیہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ جس گھر میں رہتے ہیں, اس گھر میں مطلب اس کالونی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, ان کے گھر تقریباً 5-6-7 کروڑ کے تو گھر ہیں صرف. اس کے علاوہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, اس کے بعد ان کا جو گھر کا خرچہ ہے مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے. تو 1 لاکھ روپے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, 10 لوگ بھی ہوں تو 10 لاکھ بن جاتا ہے. اچھا جواد بھائی, آپ کے حریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ تنقید کی وجہ سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. اچھا, اب واقعی ایسے ہے؟ یار اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو ہے نا اپروچ بھی نہیں کر سکتی. یعنی کہ کوئی چلا نہیں ہے, الزام ہے صرف. چلانا تو بات کی بات ہے, وہ ہمیں اپروچ بھی نہیں کر سکتی. ان کو پتہ ہے کہ یہ اپروچ کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. دیکھو, جو بندہ روز بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کیمرے پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بوٹ پالش نہیں کر سکتا, نہ میں کروں گا, نہ میں نے کبھی کی ہے, تو اس کے بعد اپروچ وہ کریں گے کیوں؟ یہ جب 2019 میں جب عمران کی گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی تو میرے پاس اس وقت آئے تھے اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح خود چلاتے رہے تو 25 سال لگ جائیں گے آپ کو کچھ بنتے. تو میں نے ان سے کہا جی میں تو کچھ بننا چاہتا ہی نہیں ہوں, تو میں تو صرف سچ اور شعور کی آگے ہی دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ محب الوطن آدمی ہمیں پتہ ہے, اور آپ کی کوئی فائل چھیل بھی کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے مجھے خود کہا. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو سپورٹ دینی چاہیے, ہمیں بتائیں ہم کیا سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی میں عزت کرتا ہوں, میں فوج کی تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں, میں ان کی آپ کی قربانیوں کو سراہتا ہوں. آپ میرے ہم وطن ہیں, میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, لیکن میں کیونکہ اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیاست میں آپ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں تو اس کا ثبوت دینے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا نا کہ آپ کا تعلق ہو بھی نہ. پھر تو میرا تو اسی وقت کام ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد محمد علی درانی صاحب بھی میرے پاس آئے تھے ایک دفعہ, اور انہوں نے بھی اسی طرح مجھے کہا تھا کہ مطلب آپ بتاؤ کہ بات میں کروں, تو میں نے کہا جی نہ, بالکل نہ کریں. اچھا جواد بھائی, آپ پبلک میٹنگ میں جاتے ہیں, جیسے میں نے ابھی ایک اکاڑا کے اندر آپ کا دیکھا
آپ گئے وہاں لوگ بھی تھے, خواتین مرد حضرات سارے تھے. عوام کی بات کرتے ہیں اور ہر وقت عوام کی بات کرتے ہیں, لیکن لوگ آپ کے پاس مطالبہ نہیں کرتے بلکہ آپ کو یہ فرمائش کر دیتے کہ گانا سنائیں. دکھ نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے دکھ آپ کو بتائیں, لیکن وہ آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ گانا سنا دیں. بالکل دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ گانا جو ہے وہ میں بہت اس کو خوبصورت چیز سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی جو ہے نہیں, آپ ایک لوگوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا. نہیں, وہ تو ساتھ وہ آپ کو سنگر ہی ابھی سمجھ رہے ہیں, آپ کو ایک پولیٹیکل نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ ان لوگوں کی اپنی بیوقوفی ہے نا, کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں اگر اس قوم کے اندر جہالت نہ ہو تو یہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے کیوں نہ ہوں. یہ کیوں نہ کہیں کہ جی ہمیں اس ملک میں وہ تمام چیزیں چاہیے جس ملک پہ بنتی ہیں, اگتی ہیں اور ملتی ہیں. یہ تو صرف اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میری تنخواہ 5,000 روپے زیادہ ہو گئی ہے. یہ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو مڈل کلاسوں کا مسئلہ ہے, تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا یہ. تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جب بھی آپ سوشلسٹ لوگوں کی بات کریں گے, چاہے وہ لینن ہو, چاہے وہ مارکس ہو, چاہے وہ اینگلز ہو, کوئی بھی ہو, تو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ سارے کے سارے شعور دینے کے لیے آئے تھے. ہاں, وہ سیاسی تحریک نہیں بنانے آئے تھے. نہیں, تو شعور دینا کس کو ہوتا ہے؟ عوام کو, لوگوں کو دینا. نہیں, شعور کس کو دینا ہوتا ہے؟ جو بے شعور ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا, اقرار الحسن نے بھی ابھی پارٹی بنا لیا عوام راج, ٹھیک ہے, وہ بھی سوشلزم کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بھی ساری اینٹی عمران تنقید ہے. آپ بھی سوشلزم کی بات کر رہے ہیں, آپ تو خیر بہت پہلے سے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں 14 اگست کو میں عمران خان سے بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہوں عوام راج. بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی بھی پارٹی آخر کا دائیں بازو کی پارٹی ہے نا. ہماری بات سوشلزم کی وہ کر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں کر رہا. وہ تو اس نے تو بلکہ کہا ہے کہ میرا سوشلزم تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے, میرا تو آس پاس کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کہا یہ جو لال جھنڈا ہے میرا, یہ ٹرکی والا لال ہے. اس نے تو بالکل نہیں کہا. بلکہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم پہلے سوشلزم کی بات میں نے بتایا تھا کہ نہیں کرتے, تو کرتے تھے. تو اب ہم نے اس وقت کرنی شروع کی, فیصلہ کیا جب زہران ممدانی الیکشن لڑا ہے وہاں پہ. وہ تو کامریڈ, ہاں, اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے طور پہ لڑا ہے. ہم مسلمان کتنے مطلب سادہ لو انسان ہیں کہ زہران ممدانی پہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں, اور اگر ادھر کوئی زہران ممدانی آ جائے تو ہم اس پہ فتوے لگائیں گے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ زہران ممدانی نے ان لوگوں سے ووٹ لیا ہے جو مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ نیو یارک میں مسلمان زیادہ سے زیادہ 1% ہوں گے یا 1% تھوڑے سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ امریکہ میں 1% سے بھی کم مسلمان ہیں. لیکن چونکہ وہ بڑا شہر ہے تو اس میں شاید 1% کے قریب. اچھا, عام لوگ کی بات کرنا سوشلزم نہیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. نہیں, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہے نا. اب وہ کس حد تک سوشلزم ابھی نافذ کر سکتا ہے وہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, وہ اس کو بھی پتہ ہے, اس لیے وہ عام لوگوں کی بات کرتا ہے. لیکن وہ ہے تو ڈیموکریٹک سوشلسٹ. برنی سینڈرز بھی ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہے, جیرمی کوربن بھی سوشلسٹ ہے, الیگزینڈریا وہ کیا نام اوکاسو کورٹیز وہ بھی سوشلسٹ ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ نیو یارک سے جیتا ہے تو اس میں 1% کے قریب مسلمان تھے, باقی سارے جو اس کے ووٹر تھے وہ سارے کے سارے مسیحی تھے, بدھسٹ تھے, ایسے ہی جوز تھے, پھر ہندو تھے, سکھ تھے, یہ سارے تھے. اور پھر ایک اور بات کہ نیو یارک کے اندر, نیو یارک سرمایہ داری نظام کا گڑھ ہے پوری دنیا کا, وال اسٹریٹ ہے وہاں پہ, تو اس کے اندر وہ جیتا ہے سرمایہ داری نظام کے خلاف بات کر کے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں سوشلسٹ پارٹیاں بنیں, اور جو پہلے سے ہیں وہ اپنے آپ کو اناؤنس کریں کہ ہم سوشلسٹ ہیں. اس لیے میں نے اناؤنس کیا یہ کچھ عرصہ پہلے, لیکن جواب ہم سوشلسٹ ہیں. اور ہم تو اقرار الحسن بھی سوشلسٹ ہے, اس کا مطلب نہیں ہے یار. وہ اچھا, اس کی پارٹی بن گیا عوام راج, وہ بھی عوام راج لا رہے ہیں. عوام راج تو ایسی ہے جیسے وہ عام آدمی پارٹی ہے انڈیا میں. اچھا, جواد احمد وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, جواد احمد ایولیوشن لانا چاہتے ہیں یا ریولوشن لانا چاہتے ہیں؟ میں وزیر اعظم تو اس لیے نہیں بن سکتا نا, میں نے پارٹی میں ہی کہہ دیا ہوا کہ میں. آپ نے بھی کہہ دیا ہے؟ نہیں, میں نے بھی نہیں کہہ دیا, میں نے ہی کہا تھا, یہ اقرار تو بھی آیا ہے. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, میں تو صرف بتایا نا کہ لڑا تھا الیکشن, اس وقت بھی میں وزیر اعظم بننے کے نہیں لڑا تھا, کیونکہ میں جن سے لڑا تھا ان سے میں جیت نہیں سکتا تھا. میں نے ابھی بتایا آپ کو. تو اس کے بعد میں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا. میں نے کہہ دیا تھا کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا, پارٹی کے لوگ لڑیں گے جن کے مسائل ہیں, یعنی مسئلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ بھی عوام کو ہی آگے لانا چاہتے ہیں, میں جو آگے لانا قابل چاہتا ہوں جن کے مسئلے ہیں اس ملک کے اندر. اب اگر وہ جہالت میں پڑے رہیں اور وہ اپنے مسئلوں کے لیے خود کھڑے نہیں ہونا چاہتے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا اور عوام کے درمیان آپ کو لگتا نہیں اسپیس ہے؟ وہ کہاں غلطی ہو رہی ہے آپ سے کہ آپ اس طرح جڑ نہیں رہے عوام کے ساتھ؟ کوئی غلطی نہیں ہو رہی میرے سے.
عوام گمراہ ہوئی ہوئی ہے. دیکھو عوام گمراہ ہوئی ہے تو کوئی تو جائے نا ان کے پاس. عوام تک پہنچنے کے لیے اربوں روپیہ لگتا ہے نا. اچھا وہ عوام سے ہی تو آنا ہے. عوام ہی تو اپنے اوپر اردو میں اپنے لگائیں گے. دیکھو سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. یعنی کہ جب ہم اپنی تقدیر خود بدلیں گے تب بھی ہے. ہاں وہ کہتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن میں تو ایک اور بولنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ تو قوم جو ہے اگر اس طرح رہے گی, ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم کیا رہے ہیں ان کو, تو یہ ان کا اپنا قصور ہوگا. یہ لگے رہے ہیں ایسے. مجھے تو دیکھو کوئی مسئلہ ہے نہیں, میں تو مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور میں نے اتنے پیسے میرے پاس ہیں کہ میں اپنی زندگی جو ہے میں اس سے بھوکا نہیں مر سکتا کم از کم. مسئلہ یہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کے اچھا بھی یہ ایک اور بات, میرے میں اور عمران میں یا شریف خاندان میں یا بٹوزاری خاندان میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بڑے بڑے گھروں کے شوقین ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کے, جدادوں کے. عمران کی اپنی 14 جدادیں ہیں عمران کی. میں جنازہ نہیں بناتا, میں اپنے پیسے لگاتا ہوں پارٹی کے اوپر. عمران نے آج تک اپنے پیسے نہیں لگائے پارٹی کے اوپر. وہ تو اپنے چندے اپنے ہسپتال پہ اپنے پیسے نہیں دیتا, وہ تو اس کا ہسپتال جو ہے وہ لوگوں کے پیسے سے چلتا ہے. ابھی کراچی کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ فنکشنل کرنا ہے تو چندہ دیا جائے لوگ چندہ. لیکن یہ آپ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو کہیں اپنی جائیدادیں دیں پہلے. فراڈیے کو یہ بھی کہیں نا آپ دیں چندہ بالکل دینا چاہیے. عام عوام دیں جس کو مرضی صدقہ کرا دیں. کو کہیں کہ خود بھی چندہ دے. یہ 14 جدادیں ہیں اس کے پاس تقریباً اربوں روپیہ ہے اس کے پاس اس وقت. وہ کیوں نہیں دیتا جداد میں؟ بھائی ایک عام مڈل کلاس لائف کیوں نہیں گزارتا؟ یہ ایک چھوٹا سا گھر لے کے اس طرح کا گھر لے لو, چلو 1 کنال کے لے لو یار, اس میں رہو, ایک تھوڑی اچھی خوشحال زندگی گزار لو. اب تمہیں کیا شوق ہے 300 کنال کی پہاڑی پہ رہنے کا؟ تمہیں کیا شوق ہے کہ تم جو ملک ریاض سے دوستیاں کرتے ہو اور اسے زمینیں لیتے ہو؟ اور تمہیں کیا شوق تھا کہ تم نے نواز شریف سے دوستی رکھی ہوئی تھی اور اس سے ہسپتال کی زمین لی تھی اپنی امی کے نام پہ جو ہسپتال بنایا تھا؟ یہ بہت بڑا دوغلا اور منافق آدمی ہے. یہ میری طرح اس طبقے کے خلاف نہیں کھڑا ہوا, یہ اس طبقے کا حصہ ہے اور یہ طبقے سے فائدے اٹھاتا ہے. یہ صرف اس نے ایک جعلی لڑائی قائم کی ہوئی ہے اور یہ اندر بھی پتہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے اندر ہے کیونکہ یہ باہر آئے گا اس کی عزت زیرو ہو جائے گی. بھئی دیکھو نا, ایک آدمی جو ہے کہہ کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, باہر سوشل میڈیا چھوڑا ہوا ہے اپنا, وہ اس کے لیے ہر وقت یہ کر رہا ہے. اور سہیل افریدی جیسے لوگ جو ہیں بیچارے گمراہ ہوئے میں اس کے پیچھے لگے ہوئے. ادروائز عمران جو ہے یہ سوشل میڈیا اس کا نہ ہو اور اس کو اپنی عزت کا مسئلہ نہ ہو تو یہ تو لوگوں کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے اندر. اگر لوگوں کے لیے بیٹھا ہوتا تو یہ پیسے بنا رہا ہوتا خود. اگر یہ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوتا تو اس نے 3.5 سال اتنی بری حکومت کی ہوتی. اگر یہ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوتا تو ملک یار اس کا دوست ہوتا, جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان میں سے ایک ہے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ اس لیے اندر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ باہر آ کے کرے گا کیا؟ باہر آئے گا تو زیرو ہو جائے گا. وہ اگر ڈیل کر کے آئے گا لوگوں نے کہا چل جا کام کر اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے لوگ ڈیل کو بھی ڈیفینڈ کریں گے؟ سر ڈیل کو بھی ڈیفینڈ کریں گے لوگ؟ اندھے ہوئے ہیں. سوال ہی نہیں ہوتا. اچھا جس دن یہ باہر آئے گا نا ڈیل کر کے, یہ پاکستان میں بھی نہیں رہ سکے گا. اس کو اتنی ضلالت ملے گی ہر طرف سے کہ پاکستان میں بھی نہیں رہے گا. اس کے علاوہ پروپیگنڈا جب پھر ڈیل کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتے خان صاحب. نہیں تو ڈیل کے اچھا مجھے فرض کرو ڈیل کر کے آتا ہے باہر, کرے گا کیا؟ ڈیل کر کے آیا ہے. دیکھو نا وہ اس لیے کہتے ہیں میں عدالتوں کے ذریعے, وہ عدالتوں کے ذریعے وہ بھی ڈیل, جن عدالتوں وہ بھی ڈیل ہوتی ہے. اس ملک کو چلاتی اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی تک. اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے اس ملک کی سیاست سے نکالنا ہے تو صرف برابری بڑی نکال سکتی ہے. سوشلزم بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو اگر فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں آئین کے اندر بھی آپ کو صحت فری ملے, اچھی صحت ملے, آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل نظر نہیں آئے بلکہ وہی سارا سسٹم آپ کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں ملے, آپ کا ایجوکیشن جو پرائیویٹ سکولز میں ملتی ہے وہ ایک سرکاری سکول میں ملے, آپ کی ہر وہ جو فنڈامنٹل رائٹس آپ کو گھر میں ملے. تو آپ اگر لاکھ روپے وہ آپ کی بچت ہی ہے. میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اور یہ بہت خوبصورت سسٹم ہے اور ہمارے نبی نے بھی اسی سسٹم کے تحت جو ہے آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ دار رہ نہیں سکتے اس سسٹم کے اندر. رہے ہیں, حضرت عثمان رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ میں جن کا ذکر کر سکتے ہوں جن کے پاس روپیہ تھا, امیر ترین تھے, وہ بھی اسی سسٹم میں رہے ہیں, اسی ایک مزدور کے ساتھ ہی بیٹھتے اٹھتے تھے اور اسی طرح پیسے کو کیا جا رہا تھا. جواد بھائی یہ سسٹم بڑا خوبصورت اگر ہو جائے تو. خیر جواد بھائی سے ہم نے بڑی مکمل گفتگو کی ہے, امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگے ہوگی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان ذہن آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ. خدا حافظ.